بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی عمرو اور جناتی موتی۔ عمرو عیار سردار امیر حمزہ کے لشکر سے نکل کر آج کئی روز بعد چہل قدمی کرتا ہوا سبز جھیل کے کنارے آ گیا تھا۔ شام کے وقت سبز جھیل کا پانی اسے بے حد بلا لگ رہا تھا۔ وہ اکثر فارغ اوقات میں سردار امیر حمزہ کے لشکر سے نکل کر اس جھیل کے کنارے آ بیٹھتا تھا۔ آج بھی جب وہ جھیل کے پاس آیا تو اسے نیلے لباس والی ایک لڑکی دکھائی دی جو جھیل کے کنارے گھٹنوں میں سر دیے ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ پہلے تو عمرو عیار اس خوبصورت لڑکی کو جھیل کے پاس تنہا پا کر بے حد حیران ہوا۔ پھر وہ لڑکی کے قریب آ گیا۔ اس کے قدموں کی چاپ سن کر لڑکی ڈر گئی اور اس نے جلدی سے سر اٹھا کر عمرو عیار کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اور چہرے پر بے پناہ خوف تھا، مگر عمرو عیار کو دیکھ کر اس کا خوف جاتا رہا۔ کون ہو تم اچھی لڑکی؟ اور اس جھیل کے پاس اکیلی بیٹھی کیوں رو رہی ہو؟ عمرو نے اس کے قریب جا کر ہمدردانہ لہجے میں پوچھا۔ لڑکی نے عمرو کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ پہلے تو چند لمحے عمرو کی جانب دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو امڑ آئے اور وہ زور زور سے رونے لگی۔ اسے یوں دیکھ کر عمرو عیار بکھلا گیا اور اسے دلاسے دینے لگا۔ بڑی مشکلوں سے لڑکی نے اپنے آنسو ضبط کیے اور اس نے عمرو عیار سے اس کے بارے میں پوچھا۔ عمرو اسے اپنا نام بتاتا تب اس نے عمرو کو جواب دیا کہ اس کا نام شہزادی فرناز ہے اور وہ ملک باران کے بادشاہ کی اکلوتی بیٹی ہے۔ او تو آپ ملک باران کے بادشاہ کی بیٹی شہزادی فرناز ہیں؟ مگر شہزادی صاحبہ، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کے بارے میں تو پوری دنیا میں یہ خبر آگ کی طرح پھیلی ہوئی ہے کہ آپ کو کوئی جادوگر اٹھا کر لے گیا ہے۔ شاہ باران اور ملکہ دونوں غم سے بے حال ہیں۔ انہوں نے تو اعلان کروا رکھا ہے کہ جو ان کی بیٹی شہزادی فرناز کو ڈھونڈ کر لائے گا وہ نہ صرف اس کی شادی اپنی بیٹی سے کریں گے بلکہ اپنی ساری سلطنت بھی اس کے حوالے کر دیں گے۔ عمرو عیار نے اس کا نام سن کر حیرت و مسرت بھرے انداز میں کہا۔ شہزادی فرناز کے روپ میں اسے خیالوں ہی خیالوں میں بے پناہ عزت اور دولت ملتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میں جانتی ہوں، میں سب جانتی ہوں، مگر میں مجبور ہوں۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ راکو کا جن نے مجھے یہاں اٹھایا تھا، اس نے نہ صرف میری حفاظت کے لیے خوفناک غیبی جادوئی پتلے میرے گرد پھیلا رکھے ہیں بلکہ ایک خاص حد تک اس نے ایک حصار باندھ رکھا ہے تاکہ اگر میں اس حصار سے نکلنے کی کوشش کروں یا یہاں سے بھاگنے کی کوشش کروں تو فوراً جل کر راکھ ہو جاؤں گی۔ شہزادی فرناز نے غم سے روتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر عمرو عیار بری طرح سے چونک اٹھا اور گھبرائی ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ غیبی پتلے؟ او تو کیا اس وقت بھی غیبی جادو پتلے آپ کی حفاظت کر رہے ہیں؟ اور کیا وہ جادوگر یہیں آس پاس کہیں رہتا ہے؟ عمرو نے قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، وہ سامنے نوکیلی چٹانوں والی پہاڑی غار میں رہتا ہے، مگر تم گھبراؤ نہیں، غیبی جادو پتلے تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ راکوکا جادوگر نے مجھے ایک خاص حد تک گھومنے پھرنے کی اجازت دے رکھی ہے اور میں اس حد میں آنے والے کسی بھی شخص سے مل سکتی ہوں، کچھ بھی کر سکتی ہوں اور اس کو اس پر قطعی اعتراض نہیں ہوتا۔ میں یہاں آنے والے بہت سے لوگوں کو اپنی روایات بتا چکی ہوں اور ان سے اپنی مدد کی درخواست بھی کر چکی ہوں، مگر ہر شخص راکوکا جادوگر کا نام سن کر خوف زدہ ہو کر یہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تم بھی اس جادوگر کا نام سن کر گھبرا گئے ہو؟ ڈرو نہیں، میں تمہیں اپنی مدد کرنے کے لیے نہیں کہوں گی، میں تو ویسے ہی دکھ بانٹنے کے لیے تمہیں اپنے بارے میں بتا رہی تھی۔ جاؤ، تم یہاں سے چلے جاؤ، اس بدبخت جادوگر کی قید سے میری رہائی ممکن نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے مجھے وہی کچھ کرنا پڑے گا جو میں کرنا نہیں چاہتی۔
شہزادی فرناز نے کہا۔ اس کے لہجے میں غم ہی غم تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں شہزادی صاحبہ؟ میں اور اس معمولی جادوگر کا نام سن کر گھبرا جاؤں اور اس کے خوف سے ڈر کر بھاگ جاؤں، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے غالباً میرا نام غور سے نہیں سنا۔ میرا نام عمرو عیار ہے۔ میں برقروا شعلہ طپاں اور عیار زماں ہوں۔ بڑے بڑے جن اور دیو میرے سامنے آنے سے گھبراتے ہیں۔ بڑے بڑے نامور جادوگر میرے آگے پانی بھرتے ہیں، اور تو اور جادوگراں کا شہنشاہ فراصیاب تک میرے نام سے خائف رہتا ہے۔ آپ اس گدھے جیسے نام والے گدوگا، میرا مطلب ہے راکوکا جادوگر کا نام لے کر کہہ رہی ہیں کہ میں اس سے ڈر گیا ہوں؟ آئیے میرے ساتھ کہاں ہے وہ جادوگر؟ الٹا ہاتھ مار کر اس کے 32 کے 32 دانت توڑ کر اس کی ہتھیلی پر نہ رکھ دوں تو میرا نام عمرو عیار نہیں۔ عمرو نے سینہ ٹھوک کر بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ کیا کہا؟ تم نے جنوں اور جادوگروں کا مقابلہ کیا ہے؟ اوہ، کیا واقعی تم سچ کہہ رہے ہو؟ شہزادی فرناز نے اچانک خوش ہوتے ہوئے کہا۔ وہ عمرو کی جانب یقین نہ آنے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا تو شہزادی فرناز کا چہرہ خوشی سے گلاب کے پھول کی مانند کھل اٹھا۔ اوہ اوہ عمرو عیار، تو پھر راکوکا جادوگر کو بھی ہلاک کر دو گے؟ تم اسے بھی مار ڈالو، اس کے مرتے ہی اس کا مجھ پر کیا ہوا سحر ختم ہو جائے گا، اس کے جادو پتلے اور طلسمی حصار بھی ختم ہو جائے گا اور میں آزاد ہو جاؤں گی۔ مجھے اس جادوگر سے رہائی دلا دو عمرو عیار، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ بولو عمرو عیار، کیا تم میری خاطر اس جادوگر کو ہلاک کرو گے؟ شہزادی فرناز نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ اس کے معصومانہ پر عمرو عیار اس کی جانب دیکھتا رہ گیا۔ اسے شہزادی کا یہ معصومانہ انداز دیکھ کر اس پر ترس آ رہا تھا۔ ہاں شہزادی، میں تمہارے لیے اس جادوگر کو ضرور ہلاک کروں گا، وہ جادوگر چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے تو صحیح وہ جادوگر کتنے پانی میں ہے، عمرو نے ایک عزم سے کہا، اور شہزادی فرناز ننھے بچوں کی طرح خوش ہو کر گردن ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے جلدی سے عمرو کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس طرف وہ سامنے پہاڑیاں ہیں، ان میں نوکیلی چٹانوں والی ایک غار ہے۔ راکوکا جادوگر اس غار میں رہتا ہے۔ اس غار کے انتہائی آخری حصے میں شہزادی فرناز نے سامنے ایک پہاڑ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے عمرو کو بتایا، اور عمرو نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں اسی پہاڑ کی طرف جانے لگے، مگر ابھی وہ چند ہی قدم آگے گئے ہوں گے کہ یکلخت ان کے ارد گرد متعدد جماکے ہوئے، اور ان کے سامنے 4-5 خوفناک صورتوں والے جادو پتلے نمودار ہوئے۔ ان کے جسم بانس کی مانند پتلے اور لمبے تھے، اور ان کے جسموں پر آگ کی لپٹیں نکل رہی تھیں۔ ان سب پتلوں کے ہاتھوں میں ترشول تھے، اور اس کے سروں پر کنڈلی مارے ہوئے سانپ کی طرح کے تاج تھے، جن سے سرخ رنگ کی روشنی سی خارج ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ان جادو پتلوں کو دیکھ کر شہزادی فرناز بری طرح گھبرا گئی اور ڈر کر عمرو کے ساتھ لگ گئی۔ جادو پتلے اس کے منہ سے نہایت ڈرے ڈرے انداز میں نکلا، اور عمرو عیار چونک اٹھا۔ شہزادی فرناز، آقا نے تمہیں اس پہاڑی کے علاقے میں صرف گھومنے پھرنے اور اس کے حصے میں آنے والے لوگوں سے ملنے جلنے کی اجازت دی تھی۔ تم اپنے علاوہ کسی اور کو آقا کے غار میں نہیں لے جا سکتی۔ اس شخص کو یہیں چھوڑ دو، ورنہ ہم اسے ہلاک کر دیں گے۔ ان میں سے ایک پتلے نے نہایت خوفناک لہجے میں کہا، اور اس کی بات سن کر شہزادی فرناز کا رنگ فک ہو گیا۔ کیا کہا تم مجھے ہلاک کر دو گے؟ ارے کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ! میں ایک پھونک ماروں تو تمہارے بانس جیسے دبلے پتلے جسم ہوا میں اڑتے نظر آئیں گے۔ ہٹو ہمارے راستے سے، ہم تمہارے آقا کا پٹاخہ بجانے جا رہے ہیں۔ اگر تم نے ہمارے آگے آنے کی کوشش کی تو میں تم سب کو اٹھا کر جھیل میں پھینک دوں گا۔
تمہارے جسم میں لگی ہوئی آگ بجھ جائے گی اور تم ٹھنڈے جہنم میں پہنچ جاؤ گے۔ عمرو نے شہزادی کو خوف زدہ دیکھ کر ان پتلوں سے مخاطب ہو کر غصیلے لہجے میں کہا، حالانکہ اندر ہی اندر ان آگ کے بنے ہوئے پتلوں کو دیکھ کر اس کا دل خوف سے بیٹھا جا رہا تھا، تم ہمیں ہلاک کرو گے؟ آگ کے بنے ہوئے جادو پتلوں کو؟ اوہ، تو اس کا مطلب ہے کہ تم کوئی خطرناک انسان ہو۔ آقا نے ہمیں ہر خطرناک انسان سے بچنے کے لیے کہہ رکھا ہے۔ اس سے پہلے تو تم ہمیں کسی قسم کا نقصان پہنچاؤ، ہم تمہیں ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ پکڑ لو اسے اور اس کے ٹکڑے کر کے کھا جاؤ، اس پتلے نے تیز لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے باقی ساتھی تیزی سے عمرو عیار کی جانب جھپٹے۔ عمرو اور شہزادی فرناز پتلوں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر بکھلا گئے۔ شہزادی تو ایک طرف ہٹ گئی جبکہ عمرو عیار بکھلا کر تیزی سے ایک طرف بھاگ اٹھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ رک جاؤ، تم یہاں سے بھاگ کر نہیں جا سکتے، رک جاؤ، اس پتلے نے چیختے ہوئے کہا اور ہاتھ میں ترشول سنبھالے عمرو کے پیچھے بھاگ پڑا۔ عمرو ان پتلوں کو اپنے پیچھے آتا دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گیا اور پہلے سے زیادہ تیز رفتاری سے بھاگنے لگا، مگر ان پتلوں کی رفتار اس سے کہیں زیادہ تھی۔ انہوں نے چند لمحوں میں عمرو کو جا گھیرا۔ ان کے گھیرے میں آ کر عمرو عیار پریشان ہو گیا۔ پتلے اچانک ہولناک چیخیں مارتے ہوئے ترشول لے کر اس پر ٹوٹ پڑے۔ عمرو فوراً زمین پر لیٹ گیا اور لڑکھنیاں کھاتا ہوا پتلوں کے حصار سے باہر نکل آیا اور اٹھ کر تیزی سے پھر بھاگنے لگا، مگر پتلے عمرو عیار کی توقع سے کہیں زیادہ تیز نکلے۔ چند لمحوں میں انہوں نے عمرو عیار کو پھر گھیر لیا۔ شہزادی فرناز چیختی ہوئی پتلوں کی جانب بڑھی، مگر اتنی دیر میں پتلے عمرو عیار پر حملہ آور ہو چکے تھے۔ دھواں سا لہراتا ہوا آیا اور فضا میں اکٹھا ہونے لگا۔ جیسے ہی دھواں اکٹھا ہوا، تیز روشنی چمکی اور دھوئیں میں سے ایک سرخ آنکھوں والی نہایت خوبصورت پری پر ہلاتی ہوئی نمودار ہوئی، جیسے دور سے اڑتی ہوئی آئی ہو۔ اس کے سامنے ایک نہایت دبلا پتلا اور لمبی سیاہ داڑھی مونچھوں والا جادوگر ایک ٹانگ پر کھڑا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ سادوں کی مانند جوڑ رکھے تھے، اس کی آنکھیں بند تھیں اور ماتھے پر ہندوؤں جیسا مخصوص تلک کا ایک نشان بنا ہوا تھا۔ اس کے سر کے بال بھی خاصے لمبے تھے جو اس نے چوٹی بنا کر باندھ رکھے تھے۔ اس کے بدن پر ایک سرخ رنگ کا لنگوٹ تھا اور بقیہ جسم پر اس نے تیل جیسا کوئی روغن مل رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا جسم چمک رہا تھا۔ سرخ آنکھ پری حاضر ہے، راکو کا جادوگر، حکم دیں آپ نے کنیز کو کس لیے یاد فرمایا؟ سرخ آنکھوں والی خوبصورت پری نے اس سادو جیسے راکو کا جادوگر کی جانب دیکھتے ہوئے نہایت موزبانہ انداز میں کہا۔ اس کی آواز سن کر راکو کا جادوگر نے فوراً اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں بھی سرخ انگاروں کی مانند نظر آ رہی تھیں۔ پری کو دیکھ کر اس کے بھدے اور موٹے ہوئے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آؤ، آؤ سرخ آنکھ پری، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ تم میرے پاس آنے میں اس قدر دیر کیوں لگاتی ہو؟ راکو کا جادوگر نے اپنی دوسری ٹانگ زمین پر رکھتے ہوئے پری کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، آقا، سرخ پہاڑ یہاں سے ہزاروں کوس دوری پر ہے۔ آپ کا غیبی حکم ملتے ہی میں وہاں سے روانہ ہو گئی تھی، مگر راستے کی طوالت کی وجہ سے کچھ دیر ہو گئی ہے، اس لیے میں یہاں دیر سے پہنچ سکی ہوں، جس کے لیے میں آپ سے سخت شرمندہ ہوں۔ سرخ آنکھ پری نے سر جھکاتے ہوئے قدرے نادام انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، اوہ، اس میں نادام ہونے کی ضرورت نہیں ہے اچھی پری، یہ بات تو میں نے ویسے ہی کہی تھی۔ بہرحال میں نے تمہیں اسی لیے یہاں بلایا ہے کہ میں تم سے سنہری خزانے کا راستہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ قزاق جادوگر کے سنہری خزانے کا راستہ؟ کیا تم مجھے اس خزانے تک کسی طرح سے پہنچا سکتی ہو؟ راکو کا جادوگر نے بغور سرخ آنکھ پری کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔
اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے پری کے چہرے پر پریشانی کے سائے لہرائے، پھر فوراً معدوم ہو گئے۔ قازاق جادوگر کا سنہری خزانہ؟ او غالباً آقا، آپ اس سنہری خزانے سے سنہرا جناتی موتی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مگر سرخ آنکھ پری نے پریشان ہو کر جواب دیا، ہاں، اس خزانے سے میں سنہری جناتی موتی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ سنا ہے اس جناتی موتی میں بے پناہ طاقتیں پوشیدہ ہیں اور سینکڑوں طاقتور جن اس کے غلام ہیں، اور سنا ہے جس کے قبضے میں سنہری جناتی موتی ہوگا وہ طاقتور جن اس کے غلام ہوں گے اور اس کی ہر خواہش پوری کرنے کے پابند ہوں گے۔ قازاق جادوگر نے سنہری پہاڑ کے دامن سے اس موتی کو حاصل کر لیا تھا، مگر اس سے قبل کہ وہ موتی کو استعمال میں لاتا، وہ ایک دوسرے جادوگر کی دشمنی کا شکار ہو کر مر گیا۔ موتی وہ اپنے خاص خزانے میں چھپا چکا تھا اور اس نے اس خزانے کو جادو سے کہیں غائب کر دیا، جس کا آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا۔ ہزاروں جنوں، دیوں اور جادوگروں نے اس موتی کے حصول کے لیے دنیا کی خاک چھان ماری، مگر موتی کا انہیں کچھ پتہ نہ چل سکا۔ میں نے 10 سال غائب دیوتا کی عبادت کی، تب انہوں نے مجھے بتایا کہ سنہرا جناتی موتی قازاق جادوگر کے خزانے سمیت غیبی حالت میں شیش ناگ کی دنیا میں چلا گیا ہے، اور اب اس کی موتی کی حفاظت دنیا کے 10 بڑے بڑے سنہری شیش ناگ کر رہے ہیں، مگر وہ ناگ کہاں ہے اور انہوں نے خزانہ کہاں چھپا رکھا ہے، اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں۔ غائب دیوتا نے میرے استفسار پر بتلایا ہے کہ اس کا راستہ یا تو سرخ آنکھ پری جانتی ہے یا پھر خود وہ سنہری ناگ۔ تم چونکہ قازاق جادوگر کی کنیز تھیں اور وہ تم پر بے حد اعتماد کرتا تھا، اسی لیے مجھے یقین ہے کہ جب اس نے خزانہ شیش ناگ ناگوں کے حوالے کیا ہوگا تو تمہیں ضرور اپنے ساتھ رکھا ہوگا۔ اب تم میری کنیز ہو، اچھی سرخ آنکھ پری، اور تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم میرا ہر حکم بجا لاؤ، لہٰذا میں تم سے اس سنہری خزانے یا صرف اس جناتی موتی کی خواہش کرتا ہوں۔ جاؤ اور مجھے وہ جناتی موتی لا کر دو۔ رقوقہ جادوگر نے سرخ آنکھ والی پری کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر سرخ آنکھ پری بے حد پریشان ہو گئی، مگر اس نے فوراً ہی چہرے پر سے پریشانی ختم کر لی۔ عالم پناہ، یہ درست ہے کہ جب میں آقا قازاق جادوگر کی کنیز تھی، تب وہ مجھ پر بے پناہ اعتماد کرتے تھے، اور جب انہوں نے سنہرا موتی حاصل کیا تب بھی میں ان کے ساتھ ہی تھی، اور جب ان کے دشمن شاشو جادوگر نے ان پر حملہ کیا تو وہ اس وقت سو رہے تھے۔ سنہرا موتی حاصل کرنے پر وہ اس قدر خوش تھے کہ انہوں نے اپنی حفاظت کا کوئی انتظام بھی نہیں کیا تھا۔ جب شاشو جادوگر نے ان پر حملہ کیا اور ان کے پاس اپنے بچاؤ کا کوئی راستہ نہ رہا تو انہوں نے مجھے بلا کر حکم دیا کہ میں ان کا سارا خزانہ طلسم شیش ناگ وادی میں لے جاؤں اور خزانہ طلسمی شیش ناگوں کے حوالے کر دوں۔ میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور سارا خزانہ لے جا کر طلسماتی دنیا کے 10 طلسمی شیش ناگوں کے حوالے کر دیا۔ وہ خزانے کو لے کر غائب ہو گئے۔ اب وہ خزانہ کہاں لے گئے ہیں میں یہ نہیں جانتی، البتہ میں آپ کو ان کے چند ٹھکانوں کے بارے میں جن کا مجھے علم ہے آپ کو بتا سکتی ہوں، مگر وہاں جانا بہت خطرناک ہے اور پھر اس 10 ناگوں سے موتی حاصل کرنا ناممکن ہے۔ قازاق اس دنیا کے سب سے بڑے جادوگر تھے، سامری اور جمشید جادوگروں سے بھی بڑے۔ ان کا ناگ طلسم بے حد خوفناک ہے، جہاں بڑے سے بڑا جادوگر پاؤں رکھنے کی بھی جسارت نہیں کرتا۔ آپ میرا مشورہ مانیں اور اس جناتی موتی کے خیال کو ذہن سے نکال دیں۔ سرخ پری کہتی چلی گئی۔ اس کی بات سن کر راگوگا جادوگر کے ماتھے پر شکنوں کا جال سا ابھر آیا۔ وہ چند لمحے تیکھی نظروں سے سرخ آنکھ پری کی جانب دیکھتا رہا، پھر قدرے غصیلے انداز میں کہنے لگا، دیکھو سرخ آنکھ پری، میرے سامنے جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرو،
میں تمہاری آنکھوں میں چھپا ہوا جھوٹ صاف پڑھ رہا ہوں۔ اس خزانے کا تمہیں علم ہے اور تمہیں اس خزانے اور جناتی موتی کے حصول کے لیے میرا ساتھ دینا ہوگا۔ رکوکا جادوگر کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ مگر آقا، سرخ آنکھ پری نے کچھ کہنا چاہا، لیکن رکوکا جادوگر نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ اگر مگر کچھ نہیں، تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں رکوکا جادوگر حکم دیتا ہے واپس نہیں لیتا۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ 3 دن کے اندر اندر یا تو مجھے جناتی موتی کا پتہ چاہیے یا جناتی موتی، وگرنہ تمہاری موت اس قدر بھیانک ہوگی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مجھے سختی پر مجبور نہ کرنا، جاؤ یہاں سے۔ رکوکا جادوگر کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ اس کا سخت انداز دیکھ کر سرخ آنکھ پری کا چہرہ شدید پریشانی سے بگڑ گیا۔ وہ رکوکا جادوگر سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر پھر اس نے سختی سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ رکوکا جادوگر غور سے اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ سرخ آنکھ پری چند لمحے پریشانی سے اس کی جانب دیکھتی رہی، پھر وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ غائب ہوتے ہی وہ دوبارہ نیلے آسمان پر نمودار ہوئی۔ اس کا چہرہ سوچ اور فکر سے بری طرح سے بگڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید پریشانی لہرا رہی تھی۔ وہ آسمان کی طرف سر اٹھا کر چند لمحے دیکھتی رہی، پھر کسی خیال کے تحت وہ ایک طرف اڑنے لگی۔ عین اسی وقت اس کے کانوں میں تیز چیخوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے سر جھکا کر نیچے دیکھا۔ دور ایک کھلے میدان میں اسے ایک خوبصورت لڑکی اور ایک دبلا پتلا انسان دکھائی دیا، جسے 4-5 جادو پتلوں نے گھیر رکھا تھا اور وہ ترشول سے اس پر حملہ کر رہے تھے۔ سرخ آنکھ پری جادو پتلوں کو دیکھ کر بری طرح سے چونک اٹھی۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اس کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ رک جاؤ جادو پتلو، رک جاؤ۔ اس نے جادو پتلوں کو اس بوڑھے انسان پر حملہ کرتے دیکھ کر چیختے ہوئے کہا۔ اس کی تیز آواز سن کر نہ صرف جادو پتلے بلکہ امرو عیار اور شہزادی فرناز بھی بری طرح سے چونک اٹھے۔ پری تیزی سے اڑتی ہوئی نیچے آ گئی۔ سرخ آنکھ پری، تم؟ جادو پتلوں نے پری کی جانب دیکھتے ہوئے حیرت کے عالم میں کہا۔ ہاں میں۔ تم اس بوڑھے انسان کو کیوں مار رہے ہو؟ کون ہے یہ؟ سرخ آنکھ پری نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کڑک کر پوچھا۔ یہ ہمارا اور آقا کا دشمن ہے سرخ آنکھ پری۔ شہزادی فرناز اسے آقا کی غار میں لے جانا چاہتی تھی، مگر آقا نے ہمیں سختی سے ہدایت کر رکھی ہے، اگر کوئی ان کی غار کی طرف آنے کی کوشش کرے تو اسے فوراً ہلاک کر دیا جائے، لہٰذا ہم اسے مار ڈالنا چاہتے ہیں۔ جادو پتلے نے پری کو جواب دیتے ہوئے کہا، اور سرخ آنکھ پری نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ او نہیں، کون ہو تم؟ کیا نام ہے تمہارا؟ اور تم آقا کی غار میں کس لیے جانا چاہتے ہو؟ پری نے امرو عیار کی جانب دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں پوچھا۔ میرا نام امرو عیار ہے اچھی پری، اور میں تمہارے آقا رکوکا جادوگر کو ہلاک کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے بلا مقصد اس معصوم شہزادی فرناز کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے۔ تم شاید نہیں جانتی اس بیچاری شہزادی کے والدین اس کے لیے کس قدر پریشان ہیں۔ شہزادی کی رہائی تب ہی ممکن ہے جب اس ظالم جادوگر کا خاتمہ کر دیا جائے۔ امرو عیار نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم رکوکا جادوگر کو ہلاک کرو گے؟ تم؟ معلوم ہوتا ہے تمہارا دماغ خراب ہے۔ اور تم نے اپنا نام کیا بتایا ہے؟ امرو عیار؟ اوہ، امرو عیار۔ امرو عیار، یہ نام تو کچھ جانا پہچانا سا معلوم ہوتا ہے۔ پری نے پہلے مضحکہ خیز انداز میں، پھر اچانک بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ پھر اچانک وہ بری طرح سے اچھل پڑی۔ اس کی آنکھوں اور چہروں پر شدید حیرت پھیل گئی، اور وہ امرو عیار کی جانب پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ سرخ آنکھ پری کو اس طرح اپنی طرف دیکھتا پا کر امرو عیار بری طرح سے بکھلا گیا۔ تم امرو عیار ہو؟ وہی امرو عیار جس نے کوکاف کی ملکہ گل پری کے لیے ناگون دیو سے ٹکر لی تھی۔
اور اس کے ساتھ مل کر غدار پری کا خاتمہ کیا تھا۔ سرخ آنکھ پری نے امرو کی جانب پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، ہاں میں وہی امرو عیار ہوں، اس کا مطلب ہے تم مجھے اچھی طرح سے جانتی ہو؟ اگر تم مجھے جانتی ہو تو پھر تم یقیناً یہ بھی جانتی ہوگی کہ امرو عیار جس کام کا بیڑا اٹھاتا ہے اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹتا جب تک وہ اپنا کام یا اپنا وعدہ پورا نہ کر لے۔ میں نے شہزادی فرناز کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں انہیں اس ظالم جادوگر کی قید سے رہائی ضرور دلاؤں گا۔ اگر تم اس جادوگر کی کنیز ہو تو اسے میرے بارے میں جا کر بتا دو اور اس سے کہو کہ وہ شہزادی فرناز کو چھوڑ دے، اسی میں اس کی بھلائی ہے۔ امرو نے اس کی جانب دیکھ کر تیز لہجے میں کہا، او ٹھیک ہے جادو پتلو تم جاؤ، میں خود ہی اس سے نپٹ لوں گی۔ سرخ آنکھ پری نے امرو کے لہجے کی تیزی محسوس کرتے ہی جادو پتلوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ جادو پتلے ایک لمحے کے لیے پریشان ہو کر سرخ آنکھ پری کی جانب دیکھتے رہے، پھر سر ہلا کر وہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ شہزادی فرناز تم غار میں جاؤ، سرخ آنکھ پری نے شہزادی فرناز کی جانب دیکھ کر تحکمانہ لہجے میں کہا۔ شہزادی فرناز کا چہرہ خوف سے ستا ہوا تھا، اس نے بے بس نگاہوں سے امرو عیار کی جانب دیکھا، پھر سر جھکا کر تھکے تھکے قدم اٹھاتی ہوئی غار کی طرف جانے لگی۔ ٹھہرو شہزادی، تم اب غار میں نہیں جاؤ گی، امرو نے ہاتھ اٹھا کر شہزادی کو روکتے ہوئے کہا، اور شہزادی فرناز رک کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ نہیں امرو عیار، شہزادی کو جانے دو، گھبراؤ نہیں، اسے کچھ نہیں ہوگا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے، میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، تم میرے ساتھ چلو، میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ سرخ آنکھ پری نے امرو کی جانب دیکھتے ہوئے اعتماد بھرے لہجے میں کہا، نہیں، میں تم پر اعتبار نہیں کر سکتا، تم دشمن کی ساتھی ہو، میں تمہارے دھوکے میں نہیں آؤں گا، تم نے جو بات کرنی ہے یہی اسی وقت اور شہزادی صاحبہ کے سامنے کرو۔ امرو نے اکڑے لہجے میں جواب دیا۔ اس کا جواب سن کر سرخ آنکھ پری کے چہرے پر غصے کے آثار نظر آنے لگے، مگر پھر اس نے کچھ سوچ کر سر ہلاتے ہوئے شہزادی فرناز کی جانب دیکھا، اور پھر اس نے اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر انگلیوں کو عجیب سے انداز میں جنبش دی اور شہزادی فرناز کو ایک جھٹکا سا لگا اور وہ یک لخت اپنی جگہ سے غائب ہو گئی۔ یہ دیکھ کر امرو عیار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، وہ سرخ آنکھ پری کی طرف انتہائی غضبناک انداز میں غراتا ہوا جھپٹا، مگر اسی وقت پری نے دوسرا پنجہ کھول کر اس کی جانب کر دیا۔ امرو کو ایک زوردار دھکا لگا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے جسم کی ساری طاقت یک لخت سلپ کر لی ہو اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا تھا۔ بے اختیار اس نے اپنا سر پکڑ لیا اور پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے قدموں تلے سے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ دوسرے ہی لمحے وہ جیسے کسی اندھے اور انتہائی گہرائی کھائی میں گرتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے منہ سے چیخوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ راگوگا جادوگر نے ہونٹ کاٹتے ہوئے زور سے تالی بجائی، ایک جماکہ ہوا اور اس کے سامنے ایک جادو پتلا نمودار ہوا۔ پتلے نے جھک کر نہایت معززانہ انداز میں راگوگا جادوگر کو سلام کیا۔ طلسمی پتلے، شہزادی فرناز کہاں ہے؟ راگوگا جادوگر نے جادو کے پتلے کی جانب دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں پوچھا۔ شہزادی صاحبہ اپنے کمرے خاص میں پہنچ چکی ہے آقا، سرخ پری نے انہیں جادو کے ذریعے ابھی ابھی وہاں پہنچایا ہے، جادو پتلے نے جواب دیا۔ سرخ پری نے جادو کے ذریعے شہزادی کو اس کے کمرے پہنچایا ہے، کیا مطلب؟ سرخ آنکھ پری نے ایسا کیوں کیا؟ شہزادی کو تو ہم نے خود ہی باہر گھومنے پھرنے کی اجازت دے رکھی تھی، کہیں شہزادی نے حصار سے باہر بھاگنے کی کوشش تو نہیں کی تھی؟ راگوگا جادوگر نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں آقا، شہزادی نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی تھی، وہاں امرو عیار نامی ایک شخص اسے بہکا رہا تھا، جادو پتلے نے کہا، اور اس نے شہزادی فرناز کو امرو عیار اور سرخ پری کے درمیان
ہونے والی ساری باتیں راکوگا جادوگر کو بتلا دیں، جسے سن کر راکوگا جادوگر کے چہرے پر پریشانی کے آثار پھیل گئے۔ امرو عیار، امرو عیار وہاں کیسے پہنچ گیا؟ وہ تو واقعی بہت خطرناک انسان ہے، تمہیں چاہیے تھا کہ اسے فوراً ہلاک کر ڈالتے۔ بہرحال معلوم کرو سرخ آنکھ پری اسے کہاں اور کس لیے لے گئی ہے۔ راکوگا جادوگر کے لہجے میں شک اور تشویش کے سائے جھلک رہے تھے۔ جو حکم آقا، میں ابھی معلوم کرتا ہوں، جادو پتلے نے جواب دیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ راکوگا جادوگر کے چہرے پر تناؤ تھا، وہ کسی گہری سوچ میں کھویا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اچانک وہ کسی خیال کے تخت چونک پڑا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب پریشانی اور الجھن کود کر آئی تھی۔ چند لمحوں بعد وہی جادو پتلا دوبارہ وہاں نمودار ہوا۔ راکوگا جادوگر چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ آقا، سرخ آنکھ پری امرو عیار نامی شخص کو اپنے وطن کو سلطان میں لے گئی ہے اور امرو عیار کو اس نے اپنا خاص مہمان بنا رکھا ہے، جادو پتلے نے کہا، اور راکوگا جادوگر پرخیال انداز میں سر ہلانے لگا۔ تو گویا میرا شک ٹھیک نکلا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ سرخ آنکھ پری میرے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے، اس نے جو کچھ سوچا ہے اس کا مجھے کچھ اندازہ ہو رہا ہے۔ ساری حقیقت کا پتہ میں ابھی چند لمحوں میں چلا لوں گا، راکوگا جادوگر نے کہا، اور جادو پتلا سر ہلا کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد راکوگا جادوگر نے 3 بار تالی بجائی، ایک جمعہ ہوا اور وہاں سفید چمکتے ہوئے لباس میں ملبوس ایک نہایت خوبصورت لڑکی نمودار ہوئی۔ اس کے سر پر سفید موتیوں کا بنا ہوا نہایت خوبصورت تاج تھا۔ موتیوں میں بے پناہ چمک تھی اور اس چمک میں لڑکی کا چہرہ بھی 14ویں کے چاند کی مانند چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس لڑکی کے ہاتھ میں سفید ہی رنگ کا ایک گولا تھا، گولا بھی چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ لڑکی نے نمودار ہو کر راکوگا جادوگر کو جھک کر نہایت موزبانہ انداز میں سلام کیا۔ سفید شہزادی، مجھے سرخ آنکھ پری کے بارے میں حقیقت بتاؤ۔ امرو عیار کو وہ اپنے محل میں کیوں لے گئی ہے اور اس نے اسے مارنے کی بجائے کیوں اپنا شاہی مہمان بنایا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتی ہو اور مجھے اس سنہری جناتی موتی کے بارے میں آگاہ نہ کرنا چاہتی ہو اور امرو عیار کے ساتھ مل کر میرے خاتمے کا منصوبہ بنا رہی ہو؟ راکوگا جادوگر نے چاند کی طرح چمکتی ہوئی خوبصورت لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ لڑکی نے راکوگا جادوگر کی بات سن کر اس بات میں سر ہلا دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحے وہ آنکھیں بند کر کے منہ میں کچھ پڑھ رہی تھی، پھر اس نے یکدم آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھوں سے سفید رنگ کی روشنی کی لہریں سی نکل کر گولے پر پڑیں۔ دوسرے ہی لمحے گولا آئینہ سامنے کی مانند روشن ہو گیا اور اس روشن گولے میں سرخ آنکھ پری اور امرو عیار دکھائی دینے لگے۔ امرو عیار بڑے غصے میں نظر آ رہا تھا، جبکہ سرخ آنکھ پری سے سمجھانے کے انداز میں باتیں کر رہی تھیں۔ راکوگا جادوگر نے گولے کی جانب دیکھ کر دونوں ہاتھ جھٹکے۔ اسی وقت وہاں امرو اور سرخ آنکھ پری کی آواز گونجنے لگی۔ دیکھو امرو عیار، میں تمہیں بار بار کہہ رہی ہوں کہ میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، میں تمہیں یہاں ایک خاص مقصد کے لیے لائی ہوں۔ اگر میری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی ہوتی تو مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں تمہیں راکوگا جادوگر کے جادو پتلوں کے ہاتھوں بچاتی؟ میں تمہیں خود ہی وہیں نہ مار ڈالتی؟ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے تمہاری ضرورت ہے، سخت ضرورت۔ جس طرح تم راکوگا جادوگر کو مارنے کے خواہاں ہو، وہ اس سے کہیں بڑھ کر اس کی میں دشمن ہوں۔ میں خود اس جادوگر کو مار ڈالنے کی کوشش میں رہتی ہوں، مگر افسوس مجھے اس نے اپنا پابند بنا رکھا ہے، جس کی وجہ سے میں ابھی تک اس پر کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں کر پائی۔ اگر مجھے موقع مل جاتا تو میں کب کی اس جادوگر کا خاتمہ کر چکی ہوتی۔ سرخ آنکھ پری امرو عیار سے کہہ رہی تھی، اور اس کی بات سن کر
نہ صرف عمرو عیار بلکہ راگوگا جادوگر بھی بری طرح سے چونک اٹھا۔ غصے کی شدت سے اس نے اپنے جبڑے بھینچ لیے۔ اس کی آنکھوں میں یک لخت جیسے خون اتر آیا تھا۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر سرخ آنکھ پری کی جانب دیکھ رہا تھا، جیسے خیال ہی خیال میں وہ سرخ آنکھ پری کی گردن مروڑ رہا تھا۔ کیا کہا تم راگوگا جادوگر کی دشمن ہو؟ تم اسے مار ڈالنا چاہتی ہو، مگر تم تو اس کی کنیز ہو، اور ایک کنیز اپنے آقا کی دشمن ہو؟ شاید میں آج پہلی بار سن رہا ہوں۔ تمہاری اس سے کیا دشمنی ہے؟ عمرو عیار نے حیرت سے آنکھیں چمکاتے ہوئے پوچھا۔ وہ میرا نہیں، میرے اصل آقا کازک جادوگر کا بھی دشمن تھا۔ میں کوہ سلطان کی بہت بڑی طاقت رکھنے والی پری ہوں۔ مجھے حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے جادوگروں کو بڑے طویل منتر پڑھنے پڑتے ہیں، کئی سال چلے کاٹنے پڑتے ہیں۔ میں یہی کوشش کرتی ہوں کہ میں کسی کے ہاتھ نہ لگوں، اسی لیے میں ہر اس جادوگر کا خاتمہ کر دیتی ہوں جو مجھے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر ایک بڑے جادوگر کازاک نے مجھے حاصل کر لیا۔ وہ بہت طاقتور جادوگر تھا۔ میں نے اسے مارنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ آخر کار اس نے مجھے حاصل کر کے میری جان ایک انگوٹھی میں بند کر لی اور مجھے اس انگوٹھی کا پابند بنا لیا۔ وہ جادوگر ظالم تو نہیں تھا، مگر اس کے باوجود بعض اوقات وہ میرے ذریعے انسانوں پر بڑے بڑے ظلم کرواتا تھا، مگر میں اس کا کہنا کم ہی مانتی تھی۔ اس جادوگر نے کسی طرح ایک سنہرا موتی حاصل کر لیا۔ وہ سنہرا جناتی موتی کسی مشہور بزرگ کا تھا جس کے تابع کئی طاقتور جن تھے۔ کازاک جادوگر ان جنوں کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتا تھا، مگر پرانی دشمنی کی بنا پر وہ ایک دوسرے جادوگر کے ہاتھوں مارا گیا۔ مگر مرنے سے قبل اس نے اپنا سارا خزانہ اور سنہری موتی مجھے دیا اور کہا کہ میں اس سنہری موتی کو خزانے سمیت شیش ناگ وادی میں پہنچا دوں۔ میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور موتی خزانے سمیت شیش ناگ وادی میں پہنچا دیا، جہاں 10 شیش ناگ رہتے ہیں۔ بہرحال وہ جادوگر جب مرا تو وہاں راگوگا جادوگر پہنچ گیا۔ میں ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ کازک کے مردہ ہاتھوں سے اپنی انگوٹھی نکال لوں، مگر اس سے پہلے ہی راگوگا جادوگر نے وہ انگوٹھی حاصل کر لی اور میں اس کی تابع ہو گئی۔ راگوگا جادوگر ظالم ہی نہیں، ایک بد فطرت اور نہایت صفا قسم کا جادوگر ہے۔ انسان پر تشدد، ان کو مارنا اور ان کا خون بہانا اس کے مشغلے ہیں۔ میں ایسی جادوگروں سے شدید نفرت کرتی ہوں، مگر چونکہ اس کے پاس میری طلسمی انگوٹھی ہے، یہی وجہ ہے کہ میں اس کا ہر حکم ماننے کے لیے مجبور ہوں۔ مگر بعض اوقات راگوگا جادوگر ایسے احکامات دے دیتا ہے جسے پورا کرتے ہوئے مجھے بمشکل خود پر جبر کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اب وہ میرے پرانے آقا کا ایک خاص جناتی موتی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تم شاید نہیں جانتے عمرو، اصل میں اس جناتی موتی کو حاصل کر کے راگوگا جادوگر اپنی طاقت میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ اگر میں نے اسے جناتی موتی لا کر دے دیا تو اس کے ظالم پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ جائیں گے اور اس کی اسفاقی اور بربریت میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اس نے مجھے حکم تو دے دیا ہے، مگر میں اس کا یہ حکم کبھی پورا نہیں کروں گی۔ میں اسے شیش ناگ وادی تک پہنچنے کا سب سے زیادہ دشوار گزار اور خطرناک راستہ بتاؤں گی تاکہ وہ قیامت تک شیش ناگ وادی میں نہ پہنچ سکے۔ لیکن عمرو، وہ ایک بہت بڑا جادوگر ہے۔ مجھے ایک طرف یہ بھی خطرہ لاحق ہے کہ اگر اس دشوار گزار راستوں کو عبور کر کے کسی طرح سے شیش ناگ وادی میں پہنچ گیا اور اس نے جناتی مورتی حاصل کر لی تو کیا ہوگا؟ تمہیں دیکھ کر میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا، اسی لیے میں تمہیں یہاں اپنے ساتھ لے آئی ہوں۔ جو کام میں نہیں کر سکتی وہ تم کر سکتے ہو۔ سرخ آنکھ پری نے یہ کہہ کر خاموش ہو گئی اور عمرو کی جانب امید بری نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں بھلا کیا کر سکتا ہوں؟
عمرو نے حیرانی سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ راگوگا جادوگر اس شیشناک وادی میں جناتی موتی کے حصول کے لیے جائے، تم شیشناک وادی میں جا کر اس جناتی موتی کو چرا لاؤ، پری نے کہا، اور عمرو عیار بری طرح سے اچھل پڑا۔ کیا کہا؟ اس موتی کو چرا لاؤں، اور وہ بھی شیشناک وادی میں سے؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ عمرو عیار نے حیرت سے چلاتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں عمرو، اس سنہری موتی کو ہی نہیں، تمہیں شیشناک وادی میں جا کر قزاق جادوگر کا خزانہ بھی چرانا ہوگا، مگر اس انداز میں کہ وہاں پر موجود اس 10 شیش ناگوں میں سے کسی ایک ناگ کو بھی اس بات کا علم نہ ہو سکے کہ خزانہ چرا لیا گیا ہے۔ اگر ان ناگوں کو علم ہو گیا تو وہ قبر تک تمہارے تعاقب میں رہیں گے اور اس خزانے کی تمہیں ایک کوڑی بھی خرچ نہ کرنے دیں گے۔ پری نے کہا، مگر کیوں؟ میرا دماغ خراب ہے جو میں اس قدر خطرناک خزانے کو حاصل کرنے کے لیے اپنی موت کو دعوت دوں؟ مجھے اپنی زندگی عزیز ہے، اس خطرناک خزانے کے حصول کے لیے میں اپنی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ تم اپنا مشورہ اپنے پاس رہنے دو اور تم مجھے وہیں پہنچا دو جہاں سے لائی تھی۔ شہزادی فرناز کو میں نے اس جادوگر سے رہائی دلوانی ہے، وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ عمرو نے سر جھٹکتے ہوئے جواب دیا، میں جانتی ہوں عمرو، تمہیں خزانے کا کوئی لالچ نہیں ہے، مگر تم سب کچھ اپنے لیے کیوں سوچتے ہو؟ تم اس خزانے کی حقیقت سے ناآشنا ہو، اسی لیے انکار کر رہے ہو۔ اگر تم اس خزانے کے بارے میں جانتے ہوتے تو کبھی ایسی بات نہ کرتے۔ سنو، اس خزانے کی حقیقت سنو۔ وہ سارا خزانہ سنہرے موتیوں کا خزانہ ہے۔ ایک سنہرا موتی ایک مٹر کے دانے کے برابر ہے، اور اس موتی کو اگر تم دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے پاس لے جاؤ تو وہ بھی اپنا سارا خزانہ دیکھ کر اس موتی کی قیمت نہیں چکا سکتا۔ اور تمہیں یہ بھی بتا دوں، قزاق جادوگر کا سنہرے موتیوں کا خزانہ 10,000 سنہرے موتیوں پر مشتمل ہے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ وہ کتنا بڑا اور نایاب خزانہ ہے۔ عمرو عیار، تم نے زندگی میں بڑے بڑے اور کئی حیرت انگیز خزانے حاصل کیے ہوں گے، مگر یہ خزانہ ان تمام خزانوں سے بڑا اور نایاب ہے۔ تم اگر ان میں سے 10 موتی بھی اپنے ملک پر خرچ کر دو گے تو تمہارے ملک کا کوئی فرد بھی غریب نہیں رہے گا، ہر شخص محلوں میں رہے گا۔ انہی موتیوں میں جناتی موتی بھی شامل ہے، اور تم اس جناتی سنہرے موتی کے ذریعے اس طرح کے ہزاروں موتی اور خزانے حاصل کر سکتے ہو۔ پری کہتی چلی گئی، اور اس کی باتیں سن کر سچ مچ عمرو عیار کا جیسے دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس قدر بڑا اور نایاب خزانہ واقعی اس نے کبھی زندگی میں حاصل نہ کیا ہوگا، اور نہ ہی اس نے کبھی ایسے سنہری خزانے کے متعلق سنا تھا۔ اس کے آنکھوں کے سامنے ہر طرف بارش کی طرح سنہرے موتی گرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، اور وہ ان موتیوں میں دیوانہ وار رقص کر رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو عمرو؟ کیا تم دنیا کا نایاب اور قیمتی ترین خزانہ حاصل کرنا نہیں چاہتے؟ کیا تم دنیا کے امیر ترین انسان نہیں بننا چاہتے؟ سرخ آنکھ پری لالچ دینے والے انداز میں عمرو کے جذبات بھڑکا رہی تھی۔ ہاں، میں اس خزانے کو ضرور حاصل کروں گا، ضرور حاصل کروں گا، مگر وہ خزانہ کہاں ہے؟ کیا شیشناگ وادی میں ہے؟ مگر شیشناگ وادی کا راستہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اور میں اس وادی سے خزانے کو کس طرح سے حاصل کر سکتا ہوں؟ عمرو عیار جیسے خواب دیدہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر سرخ آنکھ پری کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھر آئی۔ بہت خوب، اس خزانے کے حصول کے لیے میں تمہارا ساتھ دوں گی عمرو، مگر اس سے پہلے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ تمہیں پہلے کسی طرح سے راگوگا جادوگر سے میری سفید نگینے والی انگوٹھی حاصل کرنا ہوگی۔ تم مجھے اس سے انگوٹھی لا دو، پھر میں تمہیں خود سنہری خزانے تک لے جاؤں گی، پری نے کہا، اور عمرو عیار سوچ میں ڈوب گیا۔ راگوگا جادوگر سفید روشن گولے میں پہلے تو خوشی سے سب باتیں سنتا رہا،
مگر جب اس کی موت کا ذکر آیا تو اس کا چہرہ غصے سے لال ببو سا ہو گیا۔ وہ بار بار یوں مٹھیاں بھینچنے لگا جیسے خیال ہی خیال میں وہ امرو عیار اور سرخ آنکھ پری کی گردن مروڑ رہا تھا۔ سرخ آنکھ پری، میں تمہیں تمہاری اس غداری پر اس قدر بھیانک سزا دوں گا جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ تم نے مجھ سے فریب کیا ہے، اب دیکھو میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ راگھوگا جادوگر نے انتہائی غضبناک انداز میں دان کچکچا کر کہا۔ ساتھ ہی اس نے دونوں ہاتھ گولے کی جانب جھٹکے تو خوبصورت لڑکی گولے سمیت فوراً وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس کے جاتے ہی راگھوگا جادوگر تیزی سے اس کمرے سے نکل آیا۔ راہداری اور دوسرے کمروں سے گزرتا ہوا وہ عظیم الشان محل سے جو غار کے اندر تھا باہر آ گیا۔ اس نے آسمان کی جانب منہ اٹھا کر کچھ پڑھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر زور سے لہرائے۔ فوراً ہی ایک بہت بڑا شتر مرغ جس کے منہ سے آگ اور دھواں نکل رہا تھا نمودار ہوا اور تیزی سے اڑتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ وہ یوں ہی زمین پر اترا۔ راگھوگا جادوگر فوراً اس پر سوار ہو گیا۔ میں شیطان دیوتا کے آتش محل میں فوری جانا چاہتا ہوں، جس قدر جلد ممکن ہو سکے تم مجھے وہاں پہنچا دو۔ راگھوگا جادوگر نے چیخ کر آگ اگلنے والے شتر مرغ سے مخاطب ہو کر کہا، اور اسی وقت آگ اگلنے والا شتر مرغ آسمان کی جانب بلند ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ انتہائی برق رفتار سے آسمان کی جانب اڑا جا رہا تھا۔ راگھوگا جادوگر کسی گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ میں راگھوگا جادوگر سے تمہاری طلسمی انگوٹھی حاصل کر کے تمہیں اس سے رہائی ضرور دلاؤں گا، مگر ہاں سرخ آنکھ پری، میری ایک بات غور سے سن لو۔ میرے ساتھ کسی قسم کا دھوکہ یا فریب کرنے کی کوشش مت کرنا۔ میں ہر بات برداشت کر سکتا ہوں مگر کسی کا دھوکہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے تم مجھے اپنی آزادی یعنی اس انگوٹھی کے حصول کے لیے مجھے سنہرے خزانے کا لالچ دے رہی ہو اور اس سنہرے خزانے کا سرے سے کوئی وجود ہی نہ ہو۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو ابھی بتا دو، سنہری خزانہ ہو یا نہ ہو، میں اس کے باوجود تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں۔ جہاں میں نے اس ظالم جادوگر کی قید سے شہزادی فرناز کو آزادی دلانی ہے، وہاں میں تمہارے لیے بھی اس جادوگر سے ٹکر لے سکتا ہوں اور تمہیں تمہاری انگوٹھی واپس دلا سکتا ہوں۔ مجھے کسی خزانے کا لالچ مت دو۔ تب بھی امرو عیار نے غور سے اس کی جانب تکتے ہوئے کہا، نہیں امرو عیار، میں تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دے رہی۔ میں نے جو کہا ہے وہ حقیقت ہے۔ انگوٹھی کا حصول میں صرف اس لیے چاہتی ہوں کہ کہیں میرے منصوبے کا راگھوگا جادوگر کو علم نہ ہو جائے۔ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ میں اس کے ساتھ غداری کر رہی ہوں تو وہ مجھے یقیناً سخت سزا دے گا۔ تم نہیں جانتے کہ وہ آتش محل سے جا کر شیطان دیوتا کا خوفناک عذاب لا کر مجھ پر چھوڑ سکتا ہے، اور شیطان دیوتا کے آتش محل کا عذاب کس قدر خوفناک ہوتا ہے، اس کی ایک معمولی سی چنگاری میرے جسم کو جلا کر سیاہ کر دے گی اور میں ساری عمر اس خوفناک عذاب میں مبتلا ہو جاؤں گی۔ نہ میں جی سکوں گی اور نہ ہی میں اپنی مرضی سے مر سکوں گی۔ اگر انگوٹھی میرے قبضے میں ہو تو راگھوگا جادوگر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں نہایت اطمینان سے تمہیں شیشناگ وادی میں پہنچا سکتی ہوں۔ پری نے جواب دیا اور اس کی آنکھوں میں سچائی کی جھلک دیکھ کر امرو عیار نے اطمینان سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتاؤ کہ میں راگھوگا جادوگر تک کس طرح پہنچ سکتا ہوں اور اس سے تمہاری انگوٹھی کس طرح سے حاصل کر سکتا ہوں؟ امرو نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے پوچھا۔ راگھوگا جادوگر میری سفید نگینے والی انگوٹھی اپنے دائیں ہاتھ کی چنگلی میں پہنتا ہے۔ کسی طرح دھوکے یا عیاری سے ہی اس سے انگوٹھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ میں نے تمہاری عیاریوں اور چالاکیوں کی داستانیں سنی ہیں، اسی لیے میں نے تم سے مدد کی درخواست کی ہے کہ تم یقیناً کسی نہ کسی طرح اس سے انگوٹھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے اور اس کے انوکھے محل میں تمہیں شہزادی فرناز ہی لے جا سکتی ہے۔
میں تمہیں ایک انگوٹھی دیتی ہوں، تم اسے اپنی کسی انگلی میں پہن لو۔ انگوٹھی کی بدولت راگوگا جادوگر کے کسی طلسمی پتلے میں تمہیں روکنے کی جسارت نہیں ہوگی، اور تم نوکیلی چٹانوں والی غار میں سے ہوتے ہوئے آسانی سے اس کے محل میں داخل ہو جاؤ گے۔ آگے کیا اصرار ہے؟ غار میں یا راگوگا کے محل میں تمہارے ساتھ کیا حالات پیش آتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، مگر میرا یہاں تک اندازہ ہے تمہیں غار میں یا محل میں شاید ہی کوئی روکے۔ بہرحال اگر تمہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ درپیش آیا تو تم میری انگوٹھی زمین پر ڈال دینا، میں فوراً تمہاری مدد کو پہنچ جاؤں گی۔ سرخ آنکھ پری نے امرو کو بتایا اور امرو نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ اوہ، اگر میرے داؤ چلے تو میں اس راگوگا جادوگر کو بھی ہلاک کر سکتا ہوں۔ چند لمحے توقف کے بعد امرو نے پوچھا، نہیں، ابھی راگوگا جادوگر کو ہلاک کرنے کا خیال دل سے نکال دو۔ جب تک تم سنہرا خزانہ نہیں حاصل کر لیتے، اس وقت تک اس کی موت ممکن نہیں۔ راگوگا جادوگر کی جان ایک بہت بڑی چٹان میں ہے، اور وہ چٹان کہاں اور کس طرح سے توڑا جا سکتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، اگر تم سنہری خزانہ حاصل کر کے اس میں سے وہ خاص جناتی موتی نکال لو تو اس کے جنوں کی مدد سے تم نہ صرف اس چٹان کو بھی ڈھونڈ سکتے ہو، بلکہ ان کی مدد سے آسانی کے ساتھ اس چٹان کو توڑ کر راگوگا جادوگر کو ہلاک کر سکتے ہو۔ سرخ آنکھ پری نے جلدی سے جواب دیتے ہوئے کہا، اور امرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بہت بہتر سرخ آنکھ پری، تم مجھے ابھی اور اسی وقت اس علاقے میں پہنچا دو جہاں مجھے شہزادی فرناز ملی تھی، امرو عیار نے کہا، اور پری نے بھی جواباً سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، شہزادی فرناز اس وقت اسی جھیل کے پاس سیر کر رہی ہے، میں تمہیں ابھی وہاں پہنچا دیتی ہوں، تم اپنی آنکھیں بند کر لو، سرخ آنکھ پری نے کہا، اور امرو نے اس کے کہنے پر جلدی سے آنکھیں بند کر لیں۔ اسی وقت ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور اس کے پاؤں جیسے زمین سے اٹھ گئے ہوں۔ اس نے خود کو ہوا کے دوش پر تیرتے ہوئے محسوس کیا۔ کافی دیر تک یہی کیفیت رہی، پھر اس کے قدم دوبارہ زمین سے آ لگے۔ اب تم اپنی آنکھیں کھول سکتے ہو امرو، میں تمہیں راگوگا جادوگر کی وادی میں لے آئی ہوں۔ سرخ آنکھ پری کی آواز امرو کے کانوں میں پڑی تو امرو نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے دیکھا وہ واقعی اسی جھیل کے کنارے پر کھڑا تھا جہاں پہلی بار اس کی ملاقات شہزادی فرناز سے ہوئی تھی۔ شہزادی فرناز بددستور جھیل کے پانی پر نظریں جمائے کسی گہری سوچ میں کھوئی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس نے غالباً ابھی امرو عیار کو نہیں دیکھا تھا۔ شہزادی صاحبہ، میری طرف دیکھیے، میں آ گیا ہوں، امرو نے مسکراتے ہوئے شہزادی کو پکارا۔ اس کی آواز سن کر شہزادی فرناز نے سر گھما کر امرو کی جانب دیکھا، پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں فرط مسرت سے چمک اٹھیں۔ اوہ امرو عیار، تم واپس آ گئے؟ وہ بدبخت پری تمہیں کہاں لے گئی تھی؟ تم نہیں جانتے میں تمہارے لیے کس قدر پریشان تھی۔ سمجھ رہی تھی اس ظالم پری نے کہیں تمہیں مار ہی نہ ڈالا ہو، مگر خدا کا شکر ہے کہ تم زندہ ہو۔ اوہ، تم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے امرو کہ تمہیں دیکھ کر مجھے کس قدر خوشی ہو رہی ہے۔ شہزادی فرناز کا لہجہ خوشی سے بھرپور تھا، اور اس کی باتوں سے امرو عیار کی مسکراہٹ اور زیادہ گہری ہو گئی۔ آئیے شہزادی صاحبہ، میں آپ کو اس ظالم جادوگر کی قید سے رہائی دلوانے کے لیے آیا ہوں۔ اب وہ جادوگر تو کیا، اس کا باپ، بلکہ اس کے باپ کا باپ بھی آ جائے تو وہ آپ کو نہیں روک سکے گا۔ آپ مجھے بس اس کے محل میں لے جائیں، پھر دیکھیے میں اس جادوگر کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ اسے آپ کے سامنے زمین پر ناک رگڑنے پر مجبور کر دوں گا، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور شہزادی فرناز اس کی بات سن کر پہلے تو ہنسی پھر پریشان ہو گئی۔ کیا بات ہے شہزادی صاحبہ، آپ پریشان کیوں ہو گئی ہیں؟ گھبرائیے نہیں، وہ ظالم جادوگر میرا اور آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، امرو عیار نے شہزادی فرناز کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ نہیں امرو عیار، یہ بات نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ راگوگا جادوگر نے جس طرح سے میری حفاظت کے لیے جادو پتلے چھوڑ رکھے ہیں،
اسی طرح اس نے اپنی اور اپنے محل کی حفاظت کے لیے بھی کئی طلسم قائم کر رکھے ہیں۔ مجھے ڈر ہے وہ تمہیں کہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ اگر برا نہ مانو تو ایک بات کہوں، تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے ساتھ ساتھ تم بھی اس کے طلسم کا شکار ہو کر نقصان اٹھاؤ۔ شہزادی فرناز نے سر جھکاتے ہوئے کہا، یہ آپ کی ذرا نوازی ہے شہزادی صاحبہ کہ آپ میرا اس قدر خیال کر رہی ہیں، مگر آپ گھبرائیے نہیں۔ میں ایسے ہزاروں جادوگروں اور طلسمات سے ٹکر لے چکا ہوں۔ آپ بس مجھے ایک بار اس راگوگا جادوگر کے محل میں لے چلیں، اس کے بعد میں جانوں میرا کام جانے۔ امرو نے ہنستے ہوئے کہا اور شہزادی چند لمحے اس کی جانب دیکھتی رہی، پھر اس نے کچھ سوچ کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے امرو، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو آؤ، میں تمہیں جادوگر کے محل میں لے چلتی ہوں۔ شہزادی فرناز نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں اس پہاڑی کی جانب چل پڑے جس طرف نوکیلے چٹانوں والی غار تھی۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلے ہوں گے کہ یک لخت جگہ بعد دیگرے کئی جماکے ہوئے اور وہاں وہی خوفناک صورتوں والے جادو پتلے نمودار ہوئے۔ شہزادی فرناز انہیں دیکھ کر رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں تشویش کے سائے لہرانے لگے۔ رکیے، نہیں شہزادی صاحبہ، چلتے رہیے، یہ پتلے ہمیں نہیں روک سکتے۔ امرو نے شہزادی فرناز کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے کہا، اور شہزادی فرناز امرو کے ساتھ چل پڑی اور مڑ مڑ کر ان جادو پتلوں کی جانب دیکھنے لگی۔ جادو پتلے نہایت پریشانی کے عالم میں امرو عیار کی جانب دیکھ رہے تھے، جیسے وہ امرو عیار کو روکنا چاہتے ہوں، مگر کسی انجانی قوت نے نہ صرف ان کے پاؤں بلکہ زبان بھی جکڑ لی ہو۔ وہ دونوں غار میں داخل ہو گئے۔ غار کی چٹانیں واقعی نوکیلی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے غار کی دیواروں میں نوکدار خنجر گڑے ہوں۔ امرو عیار حیرت اور خوف کے عالم میں ان نوکیلی چٹانوں کو دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اسی وقت شٹاک کی زوردار آواز پیدا ہوئی اور امرو عیار کے عقب میں دو انسانی کھوپڑیاں نمودار ہوئیں۔ ان کھوپڑیوں کی آنکھوں سے زرد رنگ کی روشنی نکل رہی تھی۔ ان کھوپڑیوں کو نمودار ہوتا دیکھ کر شہزادی فرناز بری طرح سے سہم گئی اور امرو عیار کے ساتھ لگ گئی۔ ان خوفناک کھوپڑیوں کو دیکھ کر امرو عیار بھی خوف زدہ ہو گیا تھا۔ شہزادی فرناز، تمہارے ساتھ جو آدم ذات ہے اس سے کہو کہ یہ غار سے واپس چلا جائے، ورنہ ہم اسے جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیں گے۔ ان میں سے ایک لہراتی ہوئی کھوپڑی نے انتہائی کڑکدار لہجے میں کہا، اور شہزادی فرناز امرو عیار کی جانب متوحش نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ آگے بڑھیے شہزادی صاحبہ، رکے نہیں، یہ کھوپڑیاں بھی ان محافظوں کی طرح ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ امرو نے جلدی سے کہا اور شہزادی کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھنے لگا، مگر اسی وقت ایک کھوپڑی گھومتی ہوئی اس کے سامنے آ گئی۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والی روشنی تیز ہو گئی۔ رک جاؤ آدم ذات، میں آخری بار تمہیں کہہ رہی ہوں، رک جاؤ، ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کھوپڑی ایک بار پھر چیخی۔ امرو عیار نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ وہ تیزی سے غار میں آگے بڑھتا رہا۔ یہ دیکھ کر دونوں کھوپڑیاں تیزی سے گھومیں۔ ان کی آنکھوں سے نکلنے والی روشنیاں اور زیادہ تیز ہو گئیں۔ دوسرے ہی لمحے ان کی آنکھوں سے نکلنے والی روشنیاں امرو اور شہزادی فرناز پر پڑنے لگیں اور غار امرو عیار کی ہولناک چیخوں سے گونج اٹھی۔ امرو عیار کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کھوپڑیوں کی آنکھوں سے نکلنے والی زرد روشنیاں اس کے چہرے کو جھلسائے جا رہی ہوں۔ وہ تکلیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے دب سے زمین پر گر گیا۔ یوں ہی وہ زمین پر گرا، کھوپڑیوں کی آنکھوں سے روشنیاں نکلنا بند ہوئیں اور امرو عیار بری طرح سے کرہنے لگا۔ شہزادی فرناز غار کی ایک دیوار سے لگی سہمی کھڑی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے تڑپتے ہوئے امرو اور فضا میں گونجتی ہوئی کھوپڑیوں کو دیکھ رہی تھیں۔ امرو عیار چند لمحے کرہتا رہا، پھر آہستہ آہستہ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور وہ جیسے ہی اٹھا، کھوپڑیوں کی آنکھوں سے ایک بار پھر جھلسا دینے والی روشنیاں نکل کر اس پر پڑیں اور امرو عیار چیختا ہوا ایک بار پھر ڈھیر ہو گیا۔ زمین پر دوبارہ گرتے ہی کھوپڑیوں کی آنکھوں سے روشنیاں نکلنا بند ہو گئیں۔ امرو نے پھر اٹھنا چاہا، مگر پھر کسی خیال کے تخت زمین پر لیٹ گیا۔
وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ یوں ہی اٹھتا ہے، کھوپڑیاں اس پر جھلسا دینے والی روشنیاں پھینکتی ہیں اور زمین پر گرتے ہی ان کی آنکھوں سے روشنیاں نکلنا بند ہو جاتی ہیں۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ گرے ہوئے انسان پر حملہ نہیں کرتی، اور یہ بات امرو کے لیے بے حد مفید تھی۔ اسی لیے اس نے لیٹے لیٹے زنبیل میں ہاتھ ڈالا، مگر پھر اچانک اسے سرخ آنکھ پری کی دی ہوئی انگوٹھی کا خیال آیا۔ اس نے جلدی سے سرخ آنکھ پری کی انگوٹھی انگلی سے اتاری اور فضا میں اچھال دی۔ ایک کڑاکا ہوا، انگوٹھی کے گرد بجلی کی سی چمکی، اور دوسرے ہی لمحے انگوٹھی چمکتی ہوئی بجلیوں کی لہروں میں تبدیل ہو گئی۔ کڑکتی ہوئی بجلی لہرائی اور وہ آگ برسانے والی کھوپڑیوں پر جا پڑی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور دونوں کھوپڑیاں خوفناک دھماکوں سے پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئیں۔ اسی وقت بجلی کی سی لہریں سمٹ کر غائب ہوئیں اور سرخ آنکھ پری کی انگوٹھی امرو عیار کے قریب آ گری، جسے امرو عیار نے جلدی سے اٹھا کر انگلی میں ڈال لیا۔ اس نے گردن گما کر ادھر ادھر دیکھا، مگر کھوپڑیاں اسے کہیں دکھائی نہ دیں۔ وہ کرہتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے شہزادی فرناز کی جانب دیکھا، جو پتھر کا بت بنے نہایت خوفزدہ انداز میں دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ آئیے شہزادی صاحبہ، خطرہ ٹل گیا ہے، امرو نے ایک گہری سانس بھر کر شہزادی فرناز سے مخاطب ہو کر کہا، اور شہزادی فرناز سحرزدہ انداز میں اس کے ساتھ ہو لی۔ امرو نے احتیاط کے پیش نظر زنبیل سے خنجر نکال کر ہاتھ میں لے لیا، مگر خیریت گزری انہیں آگے کوئی خطرہ پیش نہ آیا، اور نہ ہی کسی بلا یا آفت نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ مختلف غاروں میں سے ہوتے ہوئے وہ غار کے آخری سرے تک پہنچ گئے، جہاں ایک بہت بڑا دروازہ دکھائی دے رہا تھا۔ شہزادی فرناز آگے بڑھی اور اس نے دروازے پر زور سے ہاتھ مارا۔ دروازہ فوراً ایک طرف دیوار میں دھنستا چلا گیا۔ دوسری طرف ایک بہت بڑا اور خوبصورت کمرہ دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے کی بناوٹ اور اس میں رکھے ہوئے ساز و سامان سے پتہ چلتا تھا جیسے وہ کسی بہت بڑے عظیم الشان محل کا کمرہ ہو۔ آؤ امرو، یہ راگوگا جادوگر کا محل ہے، شہزادی فرناز نے کہا، اور امرو عیار پھٹی پھٹی نگاہوں سے کمرے میں موجود سامان کو دیکھنے لگا۔ وہاں پر موجود قیمتی سامان کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھر آئی تھی۔ امرو عیار، تم نے اس محل میں آ کر اچھا نہیں کیا، تم نے اس کی بلاؤں کا تو خاتمہ کر دیا ہے، مگر راگوگا جادوگر خود یہاں آ گیا تو، اور اس نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ تمہیں کبھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ نہ جانے مجھے کیوں ڈر لگ رہا ہے، شہزادی فرناز نے بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں شہزادی صاحبہ، آپ دیکھتی جائیں کہ میں کیا کرتا ہوں، آپ بس یہاں خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ امرو عیار نے مسکرا کر شہزادی کو ایک مسند پر بیٹھاتے ہوئے کہا، اور شہزادی الجھن امیز نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ امرو عیار نے جیب سے روغن عیاری نکالا اور اپنے چہرے اور ہاتھوں اور جسم پر ملنے لگا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو امرو عیار؟ شہزادی فرناز نے اسے روغن عیاری ملتے دیکھ کر حیرانی سے پوچھا۔ بس دیکھتی جائیے، آپ ذرا اپنی آنکھیں بند کر لیں، میں ذرا لباس تبدیل کر لوں، امرو نے مسکرا کر کہا، اور شہزادی فرناز نے سر ہلا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اب آپ اپنی آنکھیں کھول دیں شہزادی صاحبہ۔ اپنی ہی آواز سن کر شہزادی فرناز نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس طرح سے اچھلی جیسے اس کی کرسی پر یک لگ کانٹے نکل آئے ہوں۔ تم یہ کیسے ممکن ہے؟ کون ہو تم؟ شہزادی فرناز نے اپنے سامنے کھڑی ایک خوبصورت لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ لڑکی نے بالکل اسی جیسا لباس پہن رکھا تھا، یہی نہیں اس کا رنگ روپ، ناک، نقشہ اور جسم بالکل شہزادی فرناز کا سا تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے شہزادی فرناز ایک قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی ہو۔ کیوں شہزادی صاحبہ، چکر کھا گئی نا آپ؟ دیکھا میرا کمال، امرو عیار نے اس بار اپنی آواز میں کہا، اور شہزادی فرناز کی آنکھوں میں شدید حیرت اتر آئی۔ امرو عیار شہزادی فرناز کو اپنا منصوبہ سمجھانے لگا۔ اس نے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر شہزادی فرناز کے کاندھوں پر ڈالتے ہوئے کہا، شہزادی صاحبہ، یہ ایک کراماتی چادر ہے، اسے آپ کاندھوں پر ڈال کر ایک طرف بیٹھی رہیں،
راگوگا جادوگر یہاں آئے گا تو اسے آپ دکھائی نہیں دیں گی۔ میں نے آپ کا روپ اس لیے دھارا ہے کہ میں اسے کسی طرح سے چکمہ دے سکوں۔ مجھے اس کے دائیں ہاتھ کی چنگلی میں موجود سفید نگینے والی انگوٹھی کی ضرورت ہے۔ کسی بھی طرح میں نے وہ انگوٹھی اس سے حاصل کرنی ہے۔ امرو نے شہزادی فرناز کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ عین اسی وقت وہاں ایک چڑیا نما خوبصورت پرندہ نمودار ہوا۔ آقا آ گئے، آقا آ گئے، اس نے چیختی ہوئی آواز میں کہا، اور امرو عیار کے ساتھ ساتھ شہزادی فرناز بھی بری طرح سے چونک اٹھی۔ امرو استفہامیہ نظروں سے شہزادی فرناز کی جانب دیکھنے لگا۔ چڑیا اتنا کہہ کر فوراً غائب ہو گئی تھی۔ امرو، یہ چڑیا ہمیشہ مجھے اسی طرح راگوگا جادوگر کی آمد کی خبر دیتی ہے۔ وہ اسی طرف آ رہا ہے، شہزادی فرناز نے کہا۔ وہ اس وقت تک سلیمانی چادر اوڑھ کر غائب ہو چکی تھی۔ امرو نے اسے قطعی خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے۔ اسی لمحے وہاں جیسے ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا، پھر شعلے سے وہاں پیدا ہوئے، اور دوسرے ہی لمحے وہاں راگوگا جادوگر نمودار ہو گیا۔ اس کے چہرے پر شدید غصے کے آثار تھے۔ اس کی آنکھیں بھی غصے سے لال سرخ ہو رہی تھیں۔ کہاں ہے امرو عیار؟ اس نے انتہائی غصیلے انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے غضبناک نگاہوں سے شہزادی فرناز کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ امرو عیار؟ کون امرو عیار؟ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر امرو بکھلا گیا۔ وہ سمجھا کہ شاید راگوگا جادوگر کو اس کی اصلیت کا پتہ چل گیا ہے۔ وہی امرو عیار جسے تم اپنے ساتھ میرے محل میں لے کر آئی تھی؟ سچ سچ بتاؤ شہزادی، کہاں چھپایا ہے تم نے میرے دشمن کو؟ اگر تم نے مجھے اس کے بارے میں نہیں بتایا تو میں تمہیں سخت سے سخت سزا دوں گا، سمجھی؟ راگوگا جادوگر کا پارا بے حد چڑھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ اچھا، وہ امرو عیار راگوگا جادوگر، وہ تو غار میں سے ہی واپس چلا گیا تھا۔ اس نے طلسمی 2 کھوپڑیوں کو غار میں تباہ کر دیا تھا، پھر نہ جانے اسے کیا ہوا۔ وہ ڈر کے مارے غار سے ایسا بھاگا کہ اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ مگر تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ امرو نے حلق سے شہزادی فرناز کی آواز نکالتے ہوئے کہا، اور غیبی حالت میں وہاں موجود شہزادی فرناز امرو کی اس عیاری پر دنگ رہ گئی۔ واقعی امرو عیار بے حد چلاک انسان تھا۔ کس طرح اس کے روپ میں راگوگا جادوگر کو بیوقوف بنا رہا تھا، اور راگوگا جادوگر کو علم ہی نہیں ہو سکا تھا کہ وہ جسے شہزادی فرناز سمجھ کر بات کر رہا ہے وہی اصل میں امرو عیار ہے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو شہزادی۔ میرے طلسم نے مجھے اطلاع دی ہے کہ تم اسے اپنے ساتھ لے کر میرے محل میں داخل ہو گئی ہو، اور میں خود ایک دوسرے انسان کی بو سونگھ رہا ہوں۔ امرو عیار کہیں نہیں گیا، وہ یہیں کہیں ہے۔ مجھے بتلاؤ کہاں ہے، ورنہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، راگوگا جادوگر نے حلق کے بل غراتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اس نے فضا میں ہاتھ لہرایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑے پھلدار والا خنجر آ گیا۔ میں تمہیں کیا بتلاؤں امرو؟ اگر یہاں ہوتا تو تمہیں نظر نہ آتا؟ امرو نے اس کے ہاتھ میں خنجر دیکھ کر سہمے ہوئے انداز میں کہا۔ عین اسی وقت وہاں وہی خوبصورت چڑیا نمودار ہوئی۔ آقا، امرو عیار یہی ہیں۔ اس نے اصلی شہزادی کو غائب کر رکھا ہے اور خود روغن عیاری سے شہزادی کا روپ دار رکھا ہے۔ شہزادی بھی غیبی حالت میں اسی کمرے میں موجود ہے، چڑیا نے چیختے ہوئے کہا، اور امرو عیار کے ساتھ ساتھ راگوگا جادوگر بھی چونک پڑا۔ امرو عیار کا تو رنگ فک ہو گیا۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے ترکیبیں سوچنے لگا۔ البتہ راگوگا جادوگر امرو عیار کی جانب انتہائی غضبناک نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ چڑیا فوراً غائب ہو گئی۔ دھوکہ، میرے ساتھ دھوکہ، راگوگا جادوگر نے حلق کے بل غراتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اس نے کوئی منتر پڑھ کر امرو عیار پر پھونکا۔ ایک لمحے میں امرو عیار کے جسم پر موجود روغن عیاری صاف ہو گیا، اور امرو شہزادی سے اپنی اصل شکل میں واپس آ گیا۔ عین اسی وقت کمرے میں شہزادی فرناز کو گراہٹ نما چیخ سنائی دی۔ راگوگا جادوگر کو ایک زبردست جھٹکا لگا، اور اس کے حلق سے کربناک چیخ نکل گئی،
اور دوسرے ہی لمحے وہ بری طرح تڑپتا ہوا زمین پر آ گرا اور ساکت ہو گیا۔ چڑیا کے نمودار ہوتے اس کی بات سنتے ہی شہزادی فرناز کے ہاتھوں طوطے اڑ گئے، اور پھر اس نے راکو کا جادوگر کو منتر پڑھ کر امرو پر پھونکتے اور امرو کو اصل حالت میں آتے دیکھا تو اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ وہ بری طرح سے چیخ اٹھی۔ اس نے ایک طرف پڑا ہوا بڑا سا گلدان اٹھایا اور چیختی ہوئی راکو کا جادوگر کے قریب آ گئی۔ وہ چونکہ غیبی حالت میں تھی اور اس کی چیخیں سن کر راکو کا جادوگر حیرت سے ابھی ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ شہزادی فرناز نے اس کے قریب پہنچ کر گلدان پوری قوت سے اس کے سر پر دے مارا۔ راکو کا جادوگر کے حلق سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ دڑم سے منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ چند لمحے تڑپنے کے بعد وہ ساکت ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے تو امرو عیار کی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا، پھر جیسے اس کے ذہن میں کوندا سا لپکا، وہ ساری بات سمجھ گیا۔ فرط مسرت سے اس کا چہرہ گلنار ہوتا چلا گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کام یقیناً شہزادی فرناز نے دکھایا ہے۔ اوہ شہزادی صاحبہ، بہت خوب یہ کام کیا آپ نے، جلدی کریں، اب چادر کو فوراً کاندھوں سے اتار دیں، امرو نے چیختے ہوئے کہا، اور شہزادی فرناز نے جلدی سے سلیمانی چادر اتار کر امرو عیار کو دے دی۔ امرو نے چادر زنبیل میں ڈالی اور تیزی سے زمین پر بے ہوش پڑے راکو کا جادوگر کی جانب بڑھا۔ اس نے راکو کا جادوگر کو ہلا جلا کر دیکھا، وہ مکمل طور پر بے ہوش تھا۔ امرو نے جلدی جلدی سے اس کی انگلی دیکھی، مگر اسے اس کی کسی انگلی میں بھی سرخ آنکھ پری کی سفید نگینے والی انگوٹھی دکھائی نہ دی، اور امرو عیار بے حد پریشان ہو گیا۔ اوہ انگوٹھی کہاں گئی؟ سفید نگینے والی انگوٹھی تو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، امرو عیار نے نہایت پریشانی کے عالم میں کہا۔ پھر اس نے جلدی جلدی سے راکو کا جادوگر کی دوسری انگوٹھیاں، اس کے کڑے اور گلے میں موجود ہار اتار لیا۔ اس نے زنبیل سے خنجر نکال کر راکو کا جادوگر کو مارنا چاہا، مگر اس سے قبل کہ وہ راکو کا جادوگر کو خنجر مارتا، راکو کا جادوگر یک لخت وہاں سے غائب ہو گیا۔ اسے غائب ہوتا دیکھ کر امرو عیار بری طرح سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ارے یہ راکو کا جادوگر کہاں چلا گیا؟ اس نے شدید حیرت کے لمحے میں کہا۔ پھر اسے یاد آ گیا کہ سرخ آنکھ پری نے اسے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ راکو کا جادوگر اس قدر آسانی سے نہیں مر سکتا، اور امرو نے اسے مارنے کی کوشش کی تھی، اسی لیے اس کا بے ہوش جسم بھی غائب ہو گیا تھا۔ امرو عیار نے کمرے میں موجود سب چیزوں کو اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔ مختلف کمروں میں اسے جو کچھ نظر آیا وہ بھی زنبیل میں ڈالتا چلا گیا۔ پھر اس نے شہزادی فرناز کا ہاتھ پکڑا اور اسے لیے ہوئے محل سے باہر آ گیا۔ غار میں بھاگتے ہوئے وہ غار سے بھی باہر نکل آئے، مگر وہ یوں ہی غار سے باہر نکلے، عین اسی وقت ان کے ارد گرد جادو پتلوں نے گھیرا ڈال لیا۔ انہیں دیکھ کر شہزادی فرناز اور امرو ٹھٹک کر رک گئے۔ خبردار، تم دونوں بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، تم دونوں نے آقا کو ہلاک کرنے کی کوشش کی ہے، تم یہاں سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے، غار میں سے ہوتے ہوئے واپس محل میں چلے جاؤ، آقا جب تک ہوش میں نہیں آ جاتے اس وقت تک تمہیں ان کے محل میں ہی رہنا ہوگا، اگر تم نے ہمارا حکم نہ مانا تو تم دونوں کو ہلاک کر دیا جائے گا، تم نے ہمارے آقا کو زخمی کیا ہے، اس کا ہم خود بھی تم سے بدلہ لے سکتے ہیں، مگر چونکہ آقا ابھی زندہ ہیں اسی لیے وہ اپنا انتقام تم سے خود لیں گے، ایک جادو پتلے نے چیختے ہوئے کہا، اور امرو عیار اور شہزادی فرناز اس کی بات سن کر دم بخود رہ گئے۔ امرو نے بجلی کی سی تیزی سے تلوار حیدری زنبیل سے نکال لی، مگر اس وقت جادو پتلے نے دونوں ہاتھ پھیلا کر ان کی طرف جھٹکے، دوسرے ہی لمحے ان پر ایک جال آن پڑا۔ امرو اور شہزادی فرناز اس جال میں بری طرح پھنس گئے۔ ان دونوں کو محل کے تہہ خانے میں لے جا کر قید کر دو۔ امرو چونکہ عیار ہے اسی لیے اسے طلسمی رسے سے باندھ کر چھت سے الٹا لٹکا دینا تاکہ وہاں سے فرار نہ ہو سکے۔ اس طلسمی پتنے نے اپنے قریب کھڑے دوسری طلسمی پتلوں کی جانب دیکھ کر تحکمانہ لہجے میں کہا، اور اسی وقت دو جادو پتلے آگے بڑھے اور انہوں نے
جال کو سروں سے پکڑا اور جال لے کر وہاں سے غائب ہو گئے۔ راکو کا جادوگر کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے جادو پتلے کی طرف خوفناک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، کہاں ہیں وہ دونوں بدبخت عمرو عیار اور شہزادی فرناز؟ انہیں تلاش کرو، اور وہ جہاں کہیں بھی دکھائی دیں انہیں ایک لمحے میں جلا کر راکھ بنا دو۔ ان پر شیطان دیوتا کے آتش محل کی آگ پھینک دو، جس طرح میں نے غدار سرخ آنکھ پری کو آگ میں جلا کر موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ آقا، ان دونوں آدمزادوں کو ہم نے اسی وقت گرفتار کر لیا تھا جس وقت وہ محل سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان دونوں کو ہم نے محل کے تہہ خانے میں قید کر دیا ہے۔ میں اسی لیے آپ کے پاس یہاں آیا ہوں تاکہ آپ کو ان کے بارے میں بتلا سکوں اور ان کے بارے میں ہدایات لے سکوں۔ جادو پتلے نے نہایت موزبانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، اوہ، تو وہ دونوں تہہ خانے میں ہیں؟ بہت خوب، چلو اس تہہ خانے میں۔ میں ان دونوں کو ابھی اور اسی وقت سزا دینا چاہتا ہوں۔ راکو کا جادوگر نے بری طرح سے اچھلتے ہوئے کہا، اور جادو پتلے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی وقت راکو کا جادوگر نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کوئی منتر پڑھا، ایک جماکہ ہوا اور وہ دونوں ایک ساتھ وہاں سے غائب ہو گئے۔ چند ہی لمحوں بعد راکو کا جادوگر ایک بہت بڑے تہہ خانے میں نمودار ہوا۔ تہہ خانے کی چھت کے ساتھ عمرو عیار ایک رسے کے ساتھ الٹا لٹکا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ ڈھیلے تھے اور آنکھیں بند تھیں، غالباً وہ بے ہوش تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر شہزادی فرناز ایک ستون کے ساتھ رسیوں سے بندھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی بند تھیں، وہ بھی مکمل طور پر بے ہوش نظر آ رہی تھی۔ راکو کا جادوگر نے ان دونوں کی جانب قہر باز نگاہوں سے دیکھا، پھر وہ الٹے لٹکے ہوئے عمرو عیار کے پاس آ گیا۔ راکو کا جادوگر چند لمحے عمرو عیار کی جانب خون خوار نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اس نے کوئی منتر پڑھ کر عمرو پر پھونک ماری تو عمرو کو فوراً ہوش آ گیا۔ خود کو الٹا لٹکے اور اپنے سامنے راکو کا جادوگر کو دیکھ کر اس کے چہرے پر زردی پھیل گئی۔ عمرو عیار، تم نے مجھ پر وار کیا تھا؟ وہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ میرے جسم میں جان نہیں تھی، ورنہ تم نے اور شہزادی فرناز نے تو اپنی طرف سے مجھے مار ہی ڈالا تھا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر میرے قہر و غضب کو للکارا ہے۔ اب میں تمہیں اس قدر ہولناک موت سے دوچار کروں گا کہ مرنے کے بعد بھی تمہاری روح صدیوں تک تکلیف کی شدت سے چیختی چلاتی رہے گی۔ جس طرح میں نے غدار سرخ آنکھ پری پر آتش محل کی آگ پھینک کر اسے عذاب میں مبتلا کیا ہے اور اسے ہلاک کیا ہے، اسی طرح میں تمہیں بھی اس آگ کا شکار بنا دوں گا۔ راکو کا جادوگر نے انتہائی غضبناک انداز میں کہا، اور اس کے منہ سے سرخ آنکھ پری کی ہلاکت کا سن کر عمرو عیار کو ایک ذہنی جھٹکا سا لگا۔ اسے سرخ آنکھ پری کے کہے ہوئے الفاظ یاد آ گئے کہ اگر راکو کا جادوگر کو علم ہو گیا تو وہ اسے آتش محل کی آگ میں جلا ڈالے گا، اور اس کم بخت نے اس کے ساتھ وہی کیا تھا۔ عمرو کو پری کی ہلاکت پر سخت رنج اور افسوس ہو رہا تھا۔ راکو کا جادوگر، مجھے سیدھا کرو، میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ عمرو نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے نہایت تحمل سے راکو کا جادوگر سے کہا، کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ ایسے ہی بتاؤ، میں سن رہا ہوں، میرے کان بند نہیں ہیں۔ راکو کا جادوگر نے سر جھٹک کر کہا، راکو کا جادوگر، تم نے سرخ آنکھ پری کو ہلاک کیا؟ اچھا کیا، وہ واقعی ایک غدار پری تھی۔ وہ تمہیں ہلاک کر دینا چاہتی تھی۔ وہ مجھے اس بات پر اکسا رہی تھی کہ میں کسی طرح تمہیں ہلاک کر دوں۔ اس نے مجھے تمہاری ہلاکت کے بارے میں بھی بتا دیا ہے کہ تمہاری جان ایک چٹان میں ہے۔ وہ چٹان کہاں ہے اور اسے کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ یہ ساری تفصیل اس پری نے مجھے بتا دی تھی۔ میں نے وقتی طور پر اس کی بات مان تو لی تھی، مگر میں اس پری کی غداری کے بارے میں ہی تمہیں سب کچھ بتانے یہاں آیا تھا۔ اس پری نے ہی مجھ پر سحر کیا تھا کہ میں بیس بدل کر تمہارے پاس جاؤں اور تمہاری انگلی سے اس کی سفید نگینے والی انگوٹھی اتار لاؤں۔ میں نہیں جانتا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کیا ہے یا تمہیں کس قسم کی گھس پہنچائی ہے۔
میں اس وقت اس سرخ آنکھ پری کے سحر میں گرفتار تھا۔ بہرحال تم میری باتوں پر اعتبار کرو تو ٹھیک ہے، اگر تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں ہے تو تمہیں اختیار ہے، تم میرا جو چاہے حشر کر دو، میرے جسم کے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دو یا مجھے زندہ جلا دو، چاہو تو تم مجھے زندہ زمین میں بھی گاڑ سکتے ہو۔ عمرو عیار کہتا چلا گیا۔ راکو کا جادوگر پہلے تو اس کی جانب حیرت بھری نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر زوردار کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ تم نے مجھے اس قدر احمق سمجھ رکھا ہے عمرو؟ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہاری ان جھوٹی اور عیارانہ باتوں میں آ جاؤں گا؟ بے وقوف انسان، میں نے تمہاری اور سرخ آنکھ پری کی باتیں جادو کے گولے میں سن لی تھیں، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ راکو کا جادوگر نے غراتے ہوئے کہا، اور عمرو عیار ایک طویل سانس لے کر رہ گیا، اور راکو کا جادوگر اونچی آواز میں ایک منتر پڑھنے لگا۔ سنو راکو کا جادوگر، کیا تم سنہرا خزانہ اور سنہرا جناتی موتی نہیں حاصل کرنا چاہتے؟ عمرو نے اسے منتر پڑھتے دیکھ کر گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، کیا مطلب؟ راکو کا جادوگر اس کی بات سن کر چونک اٹھا۔ راکو کا جادوگر، سرخ آنکھ پری نے مجھے سنہری خزانہ اور جناتی موتی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ اگر تم گولے میں ہماری باتیں سن رہے تھے تو تم نے یہ بھی یقیناً سنا ہوگا۔ راکو کا جادوگر، میں ایک لالچی انسان ہوں، دولت اور خزانے حاصل کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تم اس وقت میری جان لینے پر تلے ہوئے ہو، جبکہ میں ابھی مرنا نہیں چاہتا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں شیش ناگ وادی میں جا کر تمہارے لیے جناتی موتی اور اپنے لیے سنہری موتیوں کا خزانہ حاصل کروں؟ عمرو عیار نے جلدی جلدی سے کہا، اور راکو کا جادوگر پرخیال انداز میں اس کی جانب دیکھنے لگا۔ او نہیں، مگر میں سرخ آنکھ پری کو ہلاک کر چکا ہوں۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ شیش ناگ وادی کہاں ہے؟ اور تم اس وادی میں اگر کسی طرح پہنچ بھی جاؤ تو بھی تم اس 10 شیش ناگوں کی موجودگی میں وہ خزانہ اور مورتی حاصل نہیں کر سکتے۔ راکو کا جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ تم سب مجھ پر چھوڑو، شیش ناگ وادی کہاں ہے اور میں وہاں کس طرح پہنچ کر سنہری خزانہ اور جناتی موتی حاصل کرتا ہوں، یہ میرا کام ہے۔ بس تم مجھے اپنے طلسم سے ایک بار آزاد کر دو، یہ تمہارا مجھ پر احسان ہوگا، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں سنہرا خزانہ اور جناتی موتی ضرور حاصل کروں گا۔ عمرو نے اسے نرم پڑھتے دیکھ کر جلدی جلدی سے کہا، اور راکو کا جادوگر سوچ میں پڑ گیا۔ او نہیں، ٹھیک ہے، مجھے اس جناتی موتی کی اشد ضرورت ہے۔ سرخ آنکھ پری تو رہی نہیں، اگر مجھے تم وہ موتی لا دو تو اس سے اچھی بلا اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات پر اعتماد کیے لیتا ہوں، مگر ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر تم نے اس بار میرے ساتھ کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی یا میرے ساتھ دھوکے سے کام لیا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم پتال کی آخری تہہ میں بھی جا چھپو تو میں تمہیں وہیں سے بھی کھینچ نکالوں گا، اور پھر تمہیں اس قدر بھیانک اور ہولناک اذیتوں سے دوچار کروں گا کہ تم جس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ کہتے کہتے راکو کا جادوگر کا لہجہ انتہائی سرد ہو گیا تھا۔ تم بے فکر رہو راکو کا جادوگر، عمرو عیار تمہیں دھوکہ نہیں دے گا، مگر اس کے لیے تمہیں میری ایک شرط ماننا ہوگی۔ عمرو عیار نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ کیسی شرط؟ راکو کا جادوگر نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، میں سنہری خزانہ تو حاصل کروں گا ہی، مگر تمہیں مجھے اپنا خزانہ بھی دینا ہوگا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم کوئی معمولی جادوگر نہیں ہو، تمہارے پاس یقیناً ایک بہت بڑا خزانہ ہوگا۔ تم اپنا سارا خزانہ مجھے دے دینا، تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تم جناتی موتی کے جنوں سے یہاں سے چاہو جتنا چاہو خزانہ اکٹھا کر سکتے ہو۔ اصل میں جناتی موتی کے استعمال سے واقف نہیں ہوں، اور ویسے بھی مجھے جنوں سے بے حد خوف آتا ہے، اسی لیے میں خود یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ عمرو عیار نے کہا، اصل میں وہ راکو کا جادوگر کو پوری طرح اپنی مٹھی میں لینا چاہتا تھا کہ راکو کا جادوگر یہی سمجھے کہ وہ واقعی ایک لالچی اور دولت حاصل کرنے والا انسان ہے۔
اور اسے کسی جن یا جناتی موتی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اور ہوا بھی یہی۔ راکو کا جادوگر امرو کی بات سن کر مسکرا دیا۔ اس کے ذہن سے امرو عیار کے بارے میں پیدا ہونے والے تمام شکوک جاتے رہے۔ اس نے جلدی سے کہا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں تمہیں اپنا سارا خزانہ دے دوں گا۔ تم نے ٹھیک سنا ہے، میں واقعی بہت امیر کبیر جادوگر ہوں۔ راکو کا جادوگر نے کہا، اور امرو کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ تو پھر دیر کیوں کر رہے ہو؟ اپنا آدھا خزانہ مجھے ابھی دے دو۔ میں ابھی اور اسی وقت تمہارے جناتی موتی کو لانے کے لیے روانہ ہو جاتا ہوں۔ جب آدھا خزانہ میرے پاس ہوگا تو باقی آدھا خزانہ پانے کے لیے میں زیادہ ہمت سے کام کر سکوں گا۔ امرو نے خوشی سے چمکتے ہوئے کہا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر تم سنہری خزانے اور جناتی موتی تک پہنچنے میں ناکامیاب رہے اور شیش ناگوں کے ہاتھوں مارے گئے تو تمہارے ساتھ ساتھ مجھے اپنے آدھے خزانے سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تم جاؤ اور میرے لیے جناتی موتی لے آؤ، میں اسی وقت تمہیں اپنا خزانہ دے دوں گا۔ راکو کا جادوگر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور امرو عیار کا مسکراتا ہوا چہرہ بجھ سا گیا۔ اس نے راکو کا جادوگر سے لاکھ کہا، اسے طرح طرح کے لالچ دیے، مگر راکو کا جادوگر نہ مانا۔ بالآخر امرو عیار خاموش ہو گیا۔ راکو کا جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر اسے سیدھا کیا اور پھر وہ امرو کے ساتھ غائب ہو کر ایک سرخ رنگ کے میدانی علاقے میں آ گیا۔ یہاں ہر طرف سرخی ہی سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہاں پر موجود ہر چیز، درخت، گھاس، زمین، پتھر، سب کے سب خون میں نہائے ہوئے ہیں۔ یہ سرخ وادی کہلاتی ہے، اور شیش ناگ وادی اسی وادی میں سے کہیں سے شروع ہوتی ہے۔ تم اسے خود ہی تلاش کر لو۔ جب تم کامیاب ہو کر شیش ناگ وادی سے باہر آ جاؤ تو اسی سرخ وادی میں آ جانا اور 3 بار میرا نام پکارنا، میں تمہیں لینے کے لیے واپس آ جاؤں گا۔ راکو کا جادوگر نے کہا، اور امرو کا جواب سنے بغیر وہاں سے غائب ہو کر واپس چلا گیا۔ امرو حیرت سے اس عجیب سرخ وادی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا کہ اب وہ کیا کرے۔ پھر اس نے زنبیل سے سلیمانی چادر اور سنہری چپلیں نکالیں۔ چپلیں اس نے پاؤں میں پہن لیں اور چادر کو کاندھوں پر ڈال لیا۔ اے سنہری چپلوں اور سلیمانی چادر، میں اس سرخ وادی میں موجود شیش ناگ وادی میں جانا چاہتا ہوں، مجھے جلد سے جلد شیش ناگ وادی میں پہنچا دو۔ امرو نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ اسی وقت اسے ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور اس کا جسم بے حد ہلکا پھلکا ہو گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ہوا کے دوش پر کہیں اڑا جا رہا ہو۔ اسے اپنے قدموں کے نیچے سے زمین کی سختی بھی محسوس نہ ہو رہی تھی۔ چند لمحے تک یہی کیفیت رہی، پھر امرو کو ایک جھٹکا سا لگا اور زمین جیسے ایک بار پھر اس کے قدموں کے نیچے آ کر رک گئی۔ امرو نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے دیکھا وہ ایک نہایت سرسبز اور پھولوں سے لدی وادی میں کھڑا تھا۔ وادی کی ہر چیز شفاف شیشے کی مانند چمک رہی تھی۔ اس وادی میں ہر بیل بوٹے کے پاس شیشے کی طرح چمکتے ہوئے چھوٹے چھوٹے سانپ نظر آ رہے تھے۔ امرو عیار نے چونکہ سنہری چپلیں پہن رکھی تھیں اور وہ سلیمانی چادر اوڑھے غیبی حالت میں تھا، اسی لیے وہ قطعی بے فکر تھا کہ یہاں پر موجود سانپ اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس کے باوجود اس نے تلوار حیدری نکال کر ہاتھ میں لے لی تھی۔ وہ نہایت اطمینان بھرے انداز میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ امرو نے زنبیل سے سنہری تختی نکال لی اور اس سے ان 10 شیش ناگوں اور سنہری خزانے کے بارے میں پوچھا۔ تختی پر فوراً الفاظ ابھر آئے کہ وہ شمال کی جانب 50 قدم کے فاصلے پر ایک شیشے کی طرح چمکتے ہوئے شیشم کے درخت کے پاس پہنچ جائے۔ شیش ناگ سنہرے خزانے سمیت وہیں موجود ہیں۔ امرو یہ پڑھ کر بے حد خوش ہوا اور خوشی خوشی شمال کی جانب چلنے لگا۔ 50 قدم چلنے کے بعد وہ واقعی ایک بہت بڑے شیشے کی طرح چمکتے ہوئے شیشم کے درخت کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں 10 بڑے بڑے شیش ناگ موجود تھے اور نہایت خوفناک انداز میں پھنکار رہے تھے۔ ان کے قریب ہی درخت کے پاس ایک بڑا سا صندوق نظر آ رہا تھا۔ صندوق شیشے کا بنا ہوا تھا جس میں سنہرے رنگ کے بے شمار موتی پڑے ہوئے تھے۔ ان موتیوں میں سے
شعاعیں نکل رہی تھیں جو ارد گرد کے علاقے کو روشن کیے ہوئے تھیں۔ ان موتیوں کے اوپر ایک مرغی کے انڈے جتنا بڑا موتی بھی نظر آ رہا تھا جو دوسرے موتیوں سے زیادہ روشن تھا۔ عمرو عیار سمجھ گیا کہ یہی بڑا موتی یقیناً جناتی موتی ہے۔ اب وہ پریشانی کے عالم میں سوچنے لگا کہ ان شیش ناگوں کی موجودگی میں وہ اس صندوق کو کس طرح اٹھائے۔ ان ناگوں کو اس صندوق کی چوری کا علم نہیں ہونا چاہیے تھا، ورنہ وہ قیامت تک اس کے پیچھے پڑ سکتے تھے۔ عمرو عیار نے کچھ سوچ کر زنبیل سے سفوف بے ہوشی نکالا اور آگے بڑھ کر اس نے سفوف پھونک مار مار کر ناگوں پر پھینکنا شروع کر دیا۔ ناگوں میں عجیب کلبلی سی مچ گئی اور دوسرے ہی لمحے ناگ بے ہوش ہو کر زمین پر کینچوں کی مانند گر پڑے تھے۔ عمرو تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے جلدی جلدی سے موتی صندوق میں سے نکال کر اپنی زنبیل میں ڈالنا شروع کر دیے۔ چند ہی لمحوں میں صندوق خالی ہو گیا۔ خوشی کے مارے عمرو عیار کا چہرہ لال ٹماٹر ہو رہا تھا۔ ارے زنبیل، مجھے بالکل ان اصل موتیوں کی مانند نقلی موتی چاہیے، عمرو نے زنبیل سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈالا تو اس کے ہاتھ میں موتی آ گئے۔ عمرو نے اصل موتیوں جیسے نقلی موتی نکال نکال کر صندوق میں ڈالنا شروع کر دیے۔ ان موتیوں میں سے بھی شعاعیں خارج ہو رہی تھیں۔ چند ہی لمحوں میں صندوق ایسے موتیوں سے بھرا ہوا تھا جیسے اس میں سے ایک موتی بھی نہ نکالا ہو۔ یہ دیکھ کر عمرو عیار مطمئن ہو گیا کہ اب ناگ اس کے پیچھے نہ آ سکیں گے۔ انہیں بھلا اصل اور نقل کی کیا پہچان ہوگی؟ وہ خوشی خوشی سے وہاں سے اٹھایا۔ اس نے جلدی سے آنکھیں بند کیں اور بڑبڑانے لگا، ارے سلیمانی چادر اور سنہری چپلو، میں ناگ وادی سے نکل کر سرخ وادی میں جانا چاہتا ہوں۔ ابھی اس نے آنکھیں بند کر کے اتنا ہی کہا تھا کہ اس کا جسم پہلے کی طرح ہلکا پھلکا ہو گیا اور وہ خود کو ہوا کے دوش میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ جب اس کے قدم زمین پر لگے تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ سرخ وادی میں پہنچ چکا تھا۔ اس نے زنبیل سے جناتی سنہرا موتی نکالا اور اسے اپنی ہتھیلی پر رگڑنے لگا۔ ایک دھماکہ ہوا اور اس کے سامنے 3 جگہوں پر گاڑھا سفید دھواں بلند ہوا اور دوسرے ہی لمحے اس دھوئیں نے 3 خوفناک جنوں کی صورتیں اختیار کر لیں۔ ان خوفناک صورتوں والے جنوں کو دیکھ کر عمرو عیار بھی ایک لمحے کے لیے خوف زدہ ہو گیا۔ کک، کیا تم جناتی موتی کے غلام ہو؟ عمرو نے ڈرتے ڈرتے ان سے پوچھا۔ ان تینوں جنوں نے ایک ساتھ گردنیں جھکا دیں۔ ہاں آقا، ہم اس موتی کے غلام ہیں، حکم کیجئے، ہم آپ کی کیا خدمت بجا لا سکتے ہیں؟ ان تینوں نے ایک ساتھ کہا اور عمرو کی جان میں جان آ گئی۔ میں ایک جادوگر کے ہاتھوں بے حد پریشان ہوں۔ اس کا نام راکھوکا جادوگر ہے۔ اس کی جان ایک چٹان میں ہے۔ وہ چٹان کہاں ہے؟ اسے جا کر تلاش کرو اور اس کے ٹکڑے اڑا دو۔ یہی میرا تمہارے لیے پہلا حکم ہے، عمرو نے تیز لہجے میں کہا، اور تینوں جنوں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور دھواں بن کر فوراً وہاں سے غائب ہو گئے۔ راکھوکا جادوگر، راکھوکا جادوگر، کہاں ہو تم؟ میں آ گیا ہوں۔ راکھوکا جادوگر، عمرو نے جنوں کے جانے کے بعد راکھوکا جادوگر کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ چند ہی لمحوں بعد راکھوکا جادوگر اس کے سامنے نمودار ہوا۔ کیا بات ہے؟ کیوں بلایا ہے تم نے مجھے؟ اور ابھی تک تم یہیں کھڑے ہو؟ جناتی موتی لینے ناگ وادی میں کیوں نہیں گئے؟ راکھوکا جادوگر نے گرجدار لہجے میں غراتے ہوئے کہا، میں جناتی موتی لے آیا ہوں راکھوکا جادوگر، یہ دیکھو، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا اور جناتی موتی راکھوکا جادوگر کے سامنے کر دیا۔ جناتی موتی دیکھ کر راکھوکا جادوگر بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے چمکنے لگیں اور غار جیسا منہ کھلے کا گرا رہ گیا۔ اوہ، یہ تو واقعی جناتی موتی ہے، مگر اتنی جلدی تم اسے کہاں سے لے آئے؟ لاؤ یہ موتی مجھے دے دو، جلدی کرو، راکھوکا جادوگر نے شدید حیرت اور خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ ایسے نہیں، پہلے مجھے اپنے محل میں لے چلو اور وعدے کے مطابق اپنا خزانہ مجھے دو اور موتی لے لو، عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا، اور راکھوکا جادوگر نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ عمرو کو لے کر جادو کے ذریعے اپنے محل میں آ گیا۔ اس نے فوراً اپنا سارا خزانہ لا کر عمرو کے سامنے ڈھیر کر دیا، جسے عمرو کی بھوکی زنبیل نے چند لمحوں میں نگل لیا۔
اس سے پہلے کہ راکو کا جادوگر اس سے دوبارہ موتی مانگتا، اس کا چہرہ خوف سے بگڑ گیا اور وہ بری طرح سے چیخنے لگا۔ اچانک اس کے جسم کے اعضاء ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ یہ دیکھ کر امرو مسکرایا کہ موتی کے جن یقیناً اس چٹان تک پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے اس چٹان کو توڑنا شروع کر دیا ہے، اسی لیے راکو کا جادوگر کا جسم ٹوٹ پھوٹ کر بکھرنے لگا تھا۔ چند ہی لمحوں میں راکو کا جادوگر کا جسم بوٹی بوٹی ہو کر بکھر گیا۔ وہ یوں ہی ہلاک ہوا۔ جناتی موتی کے غلام تینوں جن فوراً نمودار ہوئے۔ اس محل سے شہزادی فرناز کو اٹھا کر اس کے وطن اور مجھے سردار امیر حمزہ کے لشکر میں پہنچا دو۔ امرو نے انہیں دیکھ کر تحکمانہ لہجے میں کہا، اور جنوں نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور جن امرو کو لے کر وہاں سے غائب ہو گئے۔